السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا 15واں پارہ ہے دورہ قرآن میں، تو اس میں ہم جو ہے سورۃ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء بھی اس کا نام ہے، وہ پڑھیں گے۔ اس میں معراج کا واقعہ ہے، واقعہ معراج ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ روح اور جسم کے ساتھ ساتواں آسمان پر لے گئے تھے، تو اس کا ذکر ہے اس صورت میں۔ پھر ہم سورۃ الکہف بھی شروع کریں گے انشاءاللہ۔ آج ہماری سورۃ الکہف بھی شروع ہو جائے گی، تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ جاری کر دیجیے گا، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم تو وہ پڑھیں، تو وہ تو ہم شروع کرتے ہیں دورہ قرآن۔ سبحان الذی، آج ماشاءاللہ ہمارا اللہ کی توفیق سے 15واں پارہ ہے، جز 15، اور اس میں ہم سورۃ البنی اسرائیل، اور اس کا دوسرا نام ہے سورۃ الاسراء، تو وہ پڑھیں گے۔ اس میں وہ ختم ہوگی، اس کے بعد آج جمعہ ہے، اور ہم اتنے لکی ہیں کہ آج سورۃ الکہف بھی اس میں شروع ہو جائے گی، جو کہ 16ویں پارے میں جا کے ختم ہوگی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وفرجت عنا، لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالقرآن ولک الحمد للاسلام، ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ثبتنا عند الموت۔ سب میرے ساتھ زور سے بولے، بلا بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے رب، اے رب العالمین، موت کے وقت ہمیں کلمہ شہادت پر ثابت قدم رکھیے گا۔ الہ العالمین، موت کے وقت ہماری زبان پہ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ جاری کر دیجیے گا، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ سورۃ الاسراء، جس کا دوسرا نام سورۃ البنی اسرائیل بھی ہے۔ ہمارا 15ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں، تو ہم تلاوت سن لیتے ہیں۔ تو یہ سورۃ الاسراء ہم شروع کرتے ہیں، جس کا دوسرا نام سورۃ البنی اسرائیل ہے۔ یہ آیت 4 کے فقرے وقدینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب سے ماخوذ ہے، مگر اس میں موضوع بحث بنی اسرائیل نہیں ہے، بلکہ یہ نام بھی اکثر قرآنی صورتوں کی طرح صرف علامت کے طور پر رکھا گیا ہے۔ اس کی پہلی آیت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ سورت معراج کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ معراج کا واقعہ حدیث اور سیرت کی اکثر روایت کے مطابق ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا تھا، اسی لیے سورت بھی انہی صورتوں میں سے ہے جو مکی دور کے آخری زمانے میں نازل ہوئی۔ شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے، تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اب اصل میں ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ کے حالات بہت سخت ہو گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرف سے پریشر بڑھ چکا تھا۔
ایسے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا انعام دیا اور اپنی رحمت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے فلسطین تک مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان کی سیر کروائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، زمین پر بھی اور آسمان پر بھی۔ یہاں پر واقع معراج اور اسراء کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت عطا کی کہ ایک ہی رات کے اندر ہی اندر یہ سب کچھ ہو گیا، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک طرح سے ری ایشورنس کرائی گئی کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، اس کے لیے تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر رہے ہیں، تو بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی قدردانی کرنے ہے اور آپ کو اس کا بہترین اجر و ثواب ملے گا۔ دوسری طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے جایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، اور اس میں یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ اب دراصل عملاً امامت بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل کی جا رہی ہے، اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل میں جو فسادات ہوئے، بگاڑ ہوا، ان کے اوپر جو آزمائشیں آئیں، ان کا بھی ذکر ہمیں اس صورت میں ملتا ہے، اور اس صورت کے اندر اور دیگر بہت بہترین تعلیمات ہے۔ حدیث مبارکہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہ تھے جب تک سورۃ الزمر اور بنی اسرائیل نہ پڑھ لیتے تھے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ سورۃ البنی اسرائیل پڑھ کر سوئیں۔ کچھ اب کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں، کچھ لوگ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ انٹرنیٹ پہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ینگسٹرز ہوتے ہیں وہ ٹیکسٹنگ، فیس بک اور پتہ نہیں اسنیپ چیٹ اور وہ ٹویٹر اور انسٹاگرام اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں ان کا وقت چلا جاتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو ہماری نسبت عبادت کا موقع اس لیے زیادہ ملا تھا کیونکہ ان کی زندگیوں میں یہ تمام چیزیں نہیں تھی۔ یہ آج کے دور کے بہت بڑے فتنے ہیں، بہت بڑی آزمائش ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایک میسج فیملی کا دیکھنے جاؤ، جیسے میری والدہ بیمار تھی، میں وہ ایک دیکھنے جاتی تھی تو وہ کہیں سے کہیں مجھے لے جاتا، فلاں کا میسج فلاں کا۔ تو یہ بہت بڑی آزمائش ہیں جن سے نکلنا حقیقی معنوں میں ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ یہ صورت اتنی اہم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو پڑھتے تھے، تو آپ بھی، ہم بھی، میں اور آپ بھی کوشش کریں گے سورۃ الزمر اور سورۃ بنی اسرائیل بھی پڑھ کے سوئیں انشاءاللہ۔ ملک سجدہ واقعہ تو ہم پڑھتے ہیں، اس صورت کے میسیجز بہت اہم ہیں جن کو بار بار دہرایا جانا چاہیے۔ بہرحال یہاں جو بات فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک۔ دور کی مسجد سے مراد مسجد الاقصیٰ ہے جو فلسطین میں، جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے۔ دینی اعتبار سے یہ کہ پیغمبروں کی اکثریت جو ہے وہ اس علاقے میں بھیجی گئی اور بنی اسرائیل کا مرکز رہا تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرے۔ حقیقت میں وہی ہے جو بہت کچھ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو معراج کی رات آپ کو جنت، دوزخ، عذاب، سزا، بہت سی چیزیں دکھائی گیا، یہ ساری نشانیاں دکھائی گئی۔ نشانیوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پیغامات بھی دیے گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آئے تو کچھ تحفے بھی لائے۔ ان تحفوں میں سب سے اہم تحفہ نماز کا تحفہ تھا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف فرشتوں سے ملاقات ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرے، حدیث مبارکہ ہے، انہوں نے ایک پیغام دیا کہ آپ کو اپنی امت کے لیے، اور وہ کیا تھا؟ حجامہ، کپنگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسراء والی رات میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرا اس نے یہی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حجامہ کا حکم فرمائیے، یعنی علاج کے لیے بہترین طریقہ ہے، اس کا حکم دیجیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک پیغام آپ سب کے لیے دیا، ہم سب کے لیے دیا، سلام بھی پیغام بھی، تو انہوں نے سلام بھی کہا ہمیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ہمیں پیغام بھی دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث مبارکہ، جس رات مجھے معراج کرائی گئی میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے، وہ ایک چٹیل میدان ہے، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا، وہاں درخت لگانا ہے، یعنی جو ہم تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے جو چاہتا ہے کہ اس کی جنت زیادہ ہری بھری ہو، زیادہ گرینری ہو، اس کو کثرت کے ساتھ یہ ذکر کرنا چاہیے۔ اور پھر جو ملنے والے تحفے تھے آپ سسم کو، وہ 5 نمازیں ہیں جو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات عملی، اور اسی طرح گناہوں کی بخشش کا اعلان، حدیث مبارکہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں 3 چیزیں عطا کی گئیں۔
5 نمازیں. اب آپ دیکھیں یہ ہمیں عرش سے ملی ہیں 5 نمازیں, تو ہمیں اس کی کتنی قدر کرنی. یہ تحفہ ہے. اور ایک نماز کا ثواب ہے 10 نمازوں کے. 5 نمازیں پڑھتے تو 50 نماز کا ثواب ملتا ہے, کیونکہ اصل میں 50 تھی. موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کروائی تھی. بار بار موسیٰ علیہ السلام بھیجتے تھے, آپ جاتے تھے اور کمی کر کے لاتے تھے. تو اور پھر 5 نمازیں ملی. سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں ہیں, رات کو پڑھ کے بھی سویا کریں, گھر میں بھی سورۃ البقرہ چلایا کریں, شیطان بھاگ جاتا ہے. اور یہ کہ آپ کی امت کے ہر ایسے شخص کے ہلاک کرنے والے گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. لہٰذا شرک سے بچنا ضروری ہے. اگر شرک سے بچتے رہیں گے تو اور بچتے رہیں گے تو انشاءاللہ باقی گناہ جو چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں معاف ہو جائیں گے. اور یہ ہمارے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے. تو شرک ایسا ہے, شرک خفی, سیاہ رات میں سیاہ چوٹی سیاہ پتھر پر جو چلتی ہے اس سے بھی زیادہ خفیہ طریقے سے شرک انسان کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر جو نشانیاں اہم چیزیں دیکھی تھی ان میں سے چند سزائیں تھیں جو لوگوں کو دی جا رہی تھیں. ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آ کر اپنی امت کو بتایا. ان میں سے خاص طور پر لوگوں کی عزت سے کھیلنا, کسی کی غیبت کرنا, کسی کے بارے میں بدگمانی رکھ کر اس پہ تانا تشنیع کرنا, کسی کے ساتھ برا معاملہ کرنا. حدیث مبارکہ ہے فرمایا جب مجھے معراج رہے تھے تو میں نے کہا اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزت سے کھیلتے تھے. پھر ایک اور حدیث مبارکہ. اچھا دوسری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ غیبت یعنی ہر وقت لوگوں میں خامیاں نکالنا, ان کی بری باتیں دوسروں سے کرتے رہنا, غیبت کرنا, چغلی کرنا, دوسروں کا مذاق اڑانا, یہ بھی عزت سے کھیلنا ہے. کچھ عزت سے کھیلنا سامنے ہوتا ہے اور کچھ عزتوں سے کھیلنا پیچھے سے ہوتا ہے, تو دونوں طرح سے منع ہے. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اس کے منہ پر بھی کہہ سکتے ہیں, نہیں, چاہے منہ پر کہہ سکتے ہیں یا نہیں, دونوں ہی طرح سے منع ہے. منہ پر کہنا, پیچھے سے کہنا, دونوں طرح سے منع ہے. حدیث مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسراء والی رات میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ دنیا کے خطباء ہیں جو بڑے بڑے وعظ کرتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, درس دیتے ہیں, خطبے دیتے ہیں مسجدوں میں, جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. اور کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ آیت نمبر 2 وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ بنی اسرائیل, ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا, اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا, یعنی توکل سارا مجھ پر ہی کرنا ہے. یہ اللہ پر ایمان لانے کا حصہ ہے. تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کی کشتی پر سوار کیا تھا, یعنی نوح علیہ السلام کی وہ اولاد جو بڑی نیک تھی, انہیں کو بچا لیا گیا. اس لیے خاص طور پر اس کی طرف اشارہ ہے. اور نوح ایک شکر گزار بندہ تھا. پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبع کر دیا تھا کہ ہم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے. اس کا ذکر ان کی کتابوں میں ملتا ہے. آخر کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع آیا تو اے بنی اسرائیل, ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے, یعنی تمہارے دشمن تمہارے مقابلے میں زیادہ قوت والے تھے, اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے, یعنی دشمن تم پر قابو پا گیا. یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا. اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا. دیکھیں کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ دن رات کو پھیرتا رہتا ہے. انسان کے اوپر زوال اس وقت آتا ہے جب اس کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں. یعنی اگر مسلمان فوج ایک غیر مسلم فوج کے ساتھ لڑ رہی ہے تو مسلمان فوج کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی, فرشتوں کے ذریعے تائید کی جائے گی. لیکن اگر مسلمان اخلاقی طور پر غیر مسلم کے مقابلے میں زیادہ بگاڑ کا شکار ہوں تو پھر تو اللہ کی مدد نہیں آتی اور ترقی نہیں ہوتی. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ دوسرے کا پلڑا بھاری کر دے گا. جس طرح ہم 2 جنگوں میں دیکھتے آئے ہیں, پچھلے پاروں میں ہم نے پڑھا جنگ عہد میں اور جنگ حنین میں کہ جب مسلمانوں میں تھوڑی سی بھی خرابی آئی تو انہوں نے جیتی ہوئی جنگ بھی ہار دی اور کثرت تعداد بھی ان کے کسی کام نہ آئی. جنگ حنین میں تو صرف اتنا ہی ہوا تھا نا کہ ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ آج ہمارا مقابلہ کون کر سکتا ہے. تو آج تو ہم دشمن کی تعداد سے کئی زیادہ ہیں. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
اسی راستے سے ان کو دکھایا کہ غلطی ان سے کہاں ہوئی. تو بنی اسرائیل نے بھی جب اپنی اصلاح کر لی تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو اقتدار دے دیا. پھر فرمایا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی. آیت نمبر 7. دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی کی تھی. انسان جب نیکی کرتا ہے دراصل اپنے لیے کرتا ہے. اچھائی کا فائدہ خود انسان کو ہوتا ہے. یعنی جیسے بنی اسرائیل کو ان کی اچھائی کا فائدہ پہنچا اسی طرح ہر انسان ہر قوم کے لیے بھی یہی سبق ہے. حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب اپنے اسلام کو احسن بنا لے تو وہ ہر نیکی کا کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض 10 سے لے کر 700 گنا نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ہر برا کام جو وہ کرتا ہے تو اتنا ہی لکھا جاتا ہے. یعنی منیمم 10 تو ہیں ہی سب کے لیے لیکن میکسیمم 700 تک کیسے پہنچ سکتے ہیں. ہر شخص احسان کا جو درجہ ہوتا ہے میری بہنوں احسان اس وقت بھی ہوتا ہے جب ہمیں کوئی مشکل نہ ہو اور خود اپنے طور پر اچھا کام کر رہے ہوں. احسان اس وقت بھی ہوتا ہے جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا نہ کرے اور احسان اس وقت بھی ہوتا ہے جب کوئی ہمارے ساتھ برا کر رہا ہو. پہلے درجے پر بھی نیکی لکھی جا رہی ہے دوسرے درجے پر بھی نیکیاں زیادہ ہیں اور تیسرے درجے کی نیکی تو بہت ہی زیادہ ہے. ان احسنتم لانفسکم اور کسی کے ساتھ احسان کا رویہ کر کے پھر اس پر احسان جتانا نہیں کیونکہ احسان جتانا احسان کو ختم کر دیتا ہے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا اور برائی کی تو تمہاری اپنی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا آیت میں آتا ہے پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں یعنی اس بری طرح سزا دیں اور مسجد بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے. یعنی ان کی پہلی تباہی کے موقع پر بھی ان کی عبادت گاہ تباہ کیا گیا تھا ان کی کتابوں کو جلا دیا گیا تھا. دوسرے موقع پر بھی یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی قوم انڈر اٹیک ہوتی ہے تو صرف انسان ہی نہیں مارے جاتے ان کا تعلیمی تہذیبی دینی ورثہ وغیرہ وہ سب کچھ بھی انڈر اٹیک ہوتے ہیں. اس طرح ہر چیز ملیا میٹ ہو کر رہ جاتی اور مسجد بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دے. آیت نمبر 8. ہو سکتا ہے اب تمہارا رب تم پر رحم کرے یعنی تم اچھے ہو جاؤ تو تم رحم کے مستحق ہو جاؤ لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنے سزا کا اعادہ کریں گے اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے. ان هذا القرآن یادی للتی ہی اقوام ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. حقیقت یہ ہے کہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے جو سب سے سیدھی ہے جو سب سے سیدھی اقوام ہے. یعنی جس انسان کو سیدھا راستہ چاہیے زندگی کی ان پگڈنڈیوں میں اور زندگی کی ان مشکلات میں اسے چاہیے کہ قرآن کو مضبوطی سے تھام لے. قرآن کے سوا کوئی اور چیز ایسی نہیں جو انسان کو سیدھا رکھ سکتی ہے. جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے اور جو لوگ آخرت کو نہ مانے انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. تو دو راستے ہیں آپ قرآن کو مضبوط پکڑتے ہیں یا قرآن کو چھوڑ کر زندگی بسر کرتے ہیں. قرآن کے ساتھ چلنے والے ان کا انجام مختلف ہے ان سے جو قرآن کے بغیر اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگتا ہے. یعنی جتنا انسان کو اچھا طلب کرنا چاہیے اچھائی کے لیے حریص ہونے چاہیے انسان اتنی جلدی برائی مانگنے لگتا ہے. جب انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے کوئی انسان اسے ہرٹ کرتا ہے یا کوئی جسمانی بیماری وغیرہ لاحق ہو جاتی ہے یا کوئی اچانک مالی نقصان ہو جاتا ہے یعنی دیوالیہ ہو جاتا ہے بینکرپٹ ہو جاتا ہے یا کچھ اور اس طرح کی نقصانات ہو جاتے ہیں تو انسان ایک دم گھبرا اٹھتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ کاش میں مر ہی جاتا یہ دن تو مجھے نہ دیکھنا پڑتا. یہ ہوتے ہیں نا ہمارے الفاظ اور خودکشی کی تدبیریں کرنے لگتا ہے اور اپنے آپ کو ختم کرنے لگتا ہے. تو وہ لوگ جن کا اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا وہ عموماً تکلیف اور نقصان کے وقت منفی سوچنے لگتے ہیں نیگیٹو سوچتے ہیں. وہ شخص جس نے اپنے پھوڑے پر ایک آدمی کا ذکر ہے کہ وہ شخص جس نے اپنے پھوڑے پر تیز دار آلہ مار کر خون نکال دیا تھا اس کی موت واقع ہو گئی اسے خودکشی کہا گیا حالانکہ وہ جنگ میں تھا. اور آپ سچ نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے وہ جہنم میں ہے تو انسان جلدی نہ کرے اور انسان یہ نہ سوچے کہ اگر وہ اپنے آپ کو ختم کر لے گا یا اپنے بچوں سے اسے تکلیف پہنچی اور بددعا دے کر ان کو ختم کر لے گا
تو بدعا تو کبھی نہ دیں، چاہے تو یہ کہ ایسے موقع پر بھی ہم خیر ہی مانگیں، ہمیں یہ چاہیے۔ اس لیے اپنی زبان پر تقیہ کلام کے طور پہ بھی خیر کے کلمے جاری رکھنے چاہیے، عادت بنا لینی چاہیے۔ جب کوئی ستائے ہمیں تو کہیں کہ اللہ اسے ہدایت دے دے، اللہ اس کو نیک بنا، اللہ اس کے لیے بھلائی کر، اللہ اس کو سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ اللہ تو اس نقصان میں میری مدد کر، اللہ میری مشکل کو آسان کر دے۔ نہ کہ انسان الٹ مانگنا شروع کر دے، بدوائیں دینا شروع کر دے۔ انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل میں اشارہ اہل مکہ کی طرف، انہوں نے عذاب مانگنا شروع کر دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا انہوں نے کہ عذاب لے آؤ، تو تین دعا کی قبولیت، تو دعا جو ہے نا تین طرح سے قبول ہوتی ہے، تین دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ سب سے پہلے مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، نمبر 1 مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، نمبر 2 مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، نمبر 3 باپ کا اپنے بیٹے کے خلاف دعا کرنا قبول ہوتا ہے۔ تو آپ سب نے فرمایا اپنے آپ خیر ہی کی دعا کیا کرو، بے شک فرشتے تمہاری ہر بات پر فرشتے تمہاری ہر بات پر آمین کہتے ہیں۔ تو اولاد کے لیے بدعا نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ کتنا بھی ستائے۔ یعنی انسان کے پاس ہر وقت دن نہیں ہوتا، اچھے حالات نہیں ہوتے، کبھی تکلیف دہ حالات بھی ہوتی۔ رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنا دیا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو۔ اس طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھا۔ آیت نمبر 13 وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا یوم القیامت کتاباً یلقاہ منشورا۔ ہر انسان کا شعور ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، یعنی ہر انسان کی نیک بختی اور بدبختی، اس کے انجام کی بھلائی اور برائی، اس کے اسباب اور وجوہ خود اس کے اپنی ذات کے اندر موجود ہیں۔ اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کی کتاب کی طرح پا لے گا۔ تو ہم یوم تبلی السرائر، جس دن سب چھپی باتیں کھول کر سامنے رکھ دی جائیں گی، اسے کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنا نامہ عمل، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنے حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ یعنی انسان کے محاسبے کے لیے اس کی اپنی ذات ہی کافی ہے، کسی اور کو حساب کی ضرورت نہیں، انسان خود اپنا حساب دے سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور کہا میں بندے کی اس بات سے ہنسا ہوں جو وہ اپنے رب سے کرے گا۔ بندہ عرض کرے گا اے پروردگار کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ اللہ فرمائے گا کیوں نہیں؟ تو بندہ کہے گا میں اپنے اوپر اپنی ذات کے علاوہ کسی کی گواہی کو جائز نہیں سمجھتا۔ اللہ فرمائے گا آج کے دن تجھ پر تیری ہی ذات کی گواہی اور کرامن کاتبین کی گواہی کافی ہے۔ پھر اس بندے کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے دیگر اعضاء کو کہا جائے گا کہ بولو۔ اس کے اعضاء اس کے سارے اعمال بیان کریں گے۔ پھر بندہ اپنے اعضاء سے کہے گا دور ہو جا، دور ہو جا، میں تو تمہاری طرف سے ہی جھگڑا کر رہا تھا۔ یعنی ہمارے اعضاء گواہی دیں گے انسانوں کے کہ کیا کر کے آئے۔ تو ہماری آنکھیں بھی اگر ہم غلط چیزیں دیکھتے ہیں، فحش چیزیں دیکھتے ہیں، ہمارے ہی خلاف گواہی دینے والی ہے۔ اگر ہم غلط چیز سنتے ہیں تو ہمارے کان ہی ہمارے خلاف بولنے والے ہیں، تو غیبت بھی نہ سنیں۔ اگر ہاتھوں سے غلط چیز ٹیکسٹ کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ بولنے والے ہیں۔ اس لیے سنبھل کر محتاط ہو کر ہر چیز کو فارورڈ نہ کریں بغیر تحقیق کے واٹس ایپ پہ، صرف ضرورت کی بات، اس سے آگے نہیں۔ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ بہت بڑے فتنے کا دور ہے۔ یہاں فتنوں کے بہت دروازے کھلے ہوئے ہیں جن پر انسان خود ہی اپنا محاسبہ بنے تو بن سکتا ہے۔ کوئی اور کہاں کسی کو چیک کر سکتا ہے؟ ماں باپ آپ کو کہیں، بچوں کو جیسے ماں باپ کہاں تک دیکھ سکتے ہیں، استاد کہاں تک دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس میں ضروری نہیں کہ صرف کسی کو حرام قسم کے کام، اس میں غیر ضروری باتیں جو ہیں، لغو باتیں جو ہیں، ان سے بھی پرہیز کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جنت الفردوس کے وارثوں میں سے کون لوگ ہوں گے؟ والذین هم عن المورد والذین عن اللغو موردون، والذین هم عن اللغو موردون، وہ جو لغو سے بچتے ہوں گے، فضول باتوں سے اعراض برتتے ہوں گے، ان کو لفظ سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، صرف کام کی بات ہوگی جنت میں بھی۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ خود ہی بھگتے گا انسان، کسی اور کو نہیں بھگتنا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔
ہمارے اعمال کی ذمہ داری نہیں لے گا. دنیا میں تو ذرا سا کوئی معاملہ خراب ہوتا ہے تو ہمیں کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے شکایت کرنے کو, کسی نہ کسی پر ہم الزام در دیتے ہیں, کسی نہ کسی کو ذمہ دار بنا دیتے ہیں, اپنے کچھ گناہوں کا ذمہ دار اپنے ماں باپ کو بناتے ہیں, کبھی اور نہیں تو اسکول کالج کے سسٹم کو, جہاں جاب کر رہے تھے وہاں کے سسٹم کو, کبھی ٹیچرز کو, کبھی ماحول کو, کبھی انوائرمنٹ کو, اور کچھ کا عالمی سازشوں کو, کہ یہ سارے ہمارے دشمن ہیں. ان کی وجہ سے اس لیے ہم پر یہ سب مصائب آئے ہوئے ہیں. ہم غلط کام کر رہے ہیں, ہم تو بڑے مجبور ہو گئے اور اپنے آپ کو ایکسکلوڈ کر لیتے ہیں, حالانکہ سب سے زیادہ انسان خود ذمہ دار ہے اپنے اعمال کا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پھر فرمایا کہ اپنے بوجھ خود ہی اٹھانے پڑیں گے. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغمبر نہ بھیج دیں, یعنی جو لوگوں کو حق و باطل کا فرق بتائے. آیت 15, جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں, تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. دیکھ لو کتنی نسلیں ہیں جو نوح کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئی. تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. خبیرم بصیرہ. آیت نمبر 18, جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہو, یعنی جلدی ملنے کا, دنیا ہی میں ثواب حاصل کرنے کا, نیکی کا بدلہ جلد چاہنے کا, اسے یہیں ہم دے دیتے ہیں جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں, پھر اس کی قسمت میں جہنم لکھ دیتے ہیں. یعنی جو نیکی اس کے لیے کرتے ہیں, جو نیکی اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ دیکھ لیں اور دنیا میں تعریف مل جائے, یا دنیا میں ہی کوئی ہمارا شکریہ ادا کر دے, یا ہمیں بدلے میں کوئی چیز دے دے, تو پھر اس کو یہیں مل جاتا ہے. لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں سوائے جہنم کے, جسے وہ تاپے گا, ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر. آیت نمبر 19, اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اس کے لیے کوشش کرے جیسے کہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے, اور وہ مومن ہو تو ایسے ہر شخص کی صحیح مشکور ہوگی, یعنی آخرت کا ارادہ کرنے والا ہی دراصل آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے. یہاں بہت خوبصورت بات بتائی گئی, ومن اراد الآخرۃ, نیت پر بات ہے, جس کا ارادہ ہے آخرت میں کچھ کمائی کرنے کا, آخرت پانے کا, تو ہی آخرت کے لیے کچھ کریں گے تو آخرت کا پیشن ہو جائے گی. پھر اس کا ارادہ جو ہے وہ مضبوط عزم میں بدلے گا, پھر وہ کوشش میں بدلے گا, اور پھر وہ الٹیمیٹ اسٹرگل میں بدل جائے گا آخرت کا پیشن. حدیث مبارکہ ہے, ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ذر, اگر مجھے احد پہاڑ جتنا سونا یا چاندی مل جائے تو میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا. جس دن بھی مروں گا یہ نہیں چاہوں گا کہ اس میں سے ایک قیرات بھی میرے پاس باقی ہو. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایک قنطار؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ذر, میں قلیل کی طرف جاتا ہوں اور تم کثیر کی طرف. میں آخرت کا ارادہ رکھتا ہوں اور تم دنیا کا. میں کہہ رہا ہوں قرات. آپ نے یہ الفاظ 3 دفعہ دہرائے. آیت نمبر 20, کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا. ان کو بھی اور ان کو بھی, دونوں فریقوں کو, یعنی دنیا چاہنے والوں کو بھی اور آخرت چاہنے والوں کو بھی, دونوں کو ہم دنیا کا سامان دے رہے ہیں. یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں. مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے, اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے. یعنی جو آخرت کے لیے جیتا ہے اس کا اخلاق ہی کچھ اور ہوتا ہے, وہ اخلاقی برتری رکھتا ہے ہمیشہ دوسروں پر, اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی. قیامت کے دن ایسے لوگ بلند درجوں پر ہوں گے. یہاں ہمیں 15 احکامات دیے جا رہے ہیں کہ جو زندگی کا ایک سرمایہ ہے. آخرت چاہتے ہو تو ان فیلڈز میں کوشش کرنی ہوگی. آیت نمبر 22 سے, لا تجعلوا مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا, ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا. حدیث میں آتا ہے, ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, توحید اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا. یہ سب سے بنیادی عمل ہے. اور پھر اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنانا, یعنی عبادت صرف اللہ کے لیے ہو. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. نماز وقت پر پڑھی جائے اور اللہ کے لیے پڑھی جائے. یہ کیسے کہ اس میں کوئی ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو, ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا.
تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرو۔ اچھا ہم دیکھتے ہیں حدیث مبارکہ والدین سے متعلق دکھا دیں۔ والدین سے مطابق حدیث تھی نا، ہاں اس والدین سے مطابق حدیث دکھا دیں اسکرین پر۔ ہاں، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے وقت پر نماز پڑھنا، اپنے والدین کے ساتھ نیک معاملہ کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اور نرمی نمبر 24، اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر ہو۔ یہ سب کچھ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، انہیں اف تک نہ کہو، انہیں اف تک نہ کہنا، انہیں ڈانٹنا نہیں، آیت نمبر 24، اور ان کے ساتھ معاملہ کرنا، پس ان کی ہر بات سنتے چلے جانا، ان کے آگے جھک کر رہنا، جبکہ یہ اولاد کا فرض ہے کہ ماں باپ کے ساتھ یہ سب کچھ کریں۔ اور دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا، تو بھی ان پہ رحم فرما۔ والدین کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا خود ہی سکھا دی، کیا دعا مانگو ان کے لیے؟ تو ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے ماں باپ نہ ہو، زندہ یا مردہ، اور ماں باپ کو رحم کی ضرورت نہ ہو زندگی میں یا فوت ہونے کے بعد، تو اس کے لیے ضرور یہ دعا مانگا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کوئی دن زندگی کا ایسا نہ گزرے جس دن ہم یہ دعا نہ پڑھے، کیونکہ سب سے بڑی نیکی ہے، انسانوں میں سب سے بہترین سلوک کے مستحق والدین ہیں۔ اور پھر اس بہترین سلوک میں سب سے بہتر کیا ہے؟ ان کے لیے دعا کرنا۔ بہتر سلوک میں صرف یہی نہیں کہ اچھے اچھے کھانے پکا کر دیے جائیں والدین کو، اچھے اچھے کپڑے ان کو لے کر دیے جائیں، وہ بھی کریں، اور سمجھے کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، وہ بھی کریں، جس کو اللہ جتنی توفیق دے۔ لیکن سب سے زیادہ ماں باپ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، خواہ وہ زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں، اور یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ ان کے لیے دعا کرو۔ تو کوئی دن ایسا نہ گزرے اس دعا کے بغیر۔ آیت نمبر 25، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، دلوں کے حالات، دلوں کی خواہشات اور دلوں کی محبت، یہ سب اللہ کو پتہ ہے۔ اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں۔ یہاں والدین کے بعد اجتماعی اخلاق جو مسلمانوں کے اندر ہونا چاہیے اس کی طرف توجہ دی گئی کہ کس طرح انسان والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، علاوہ وہ اپنے اندر بھی نظر ڈالے کہ وہ یہ اچھا سلوک کس لیے کر رہا ہے۔ کہاں ان سے زیادہ مال ہتھیانے کے لیے، ریا و دکھاوے کے لیے، دنیا میں شہرت پانے کے لیے، لوگ واہ واہ کریں کہ یہ تو بہت اچھا بچہ ہے، نیک بچی ہے، اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے۔ اور بعض اوقات لوگ صرف یہ اچھا سلوک کہلوانے کے لیے اپنی بیوی بچوں تک کے حقوق مار دیتے ہیں کہ نہیں میری ماں نے جو کچھ کہہ دیا بس میں نے تو وہی کرنا ہے۔ تو یہ بھی ظلم و زیادتی ہے، غلط ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ گویا صرف ظاہری سلوک اچھا نہ کرو، دعائیں ہی نہ مانگو، بلکہ اپنی نیتوں کو درست کرو۔ اگر ہماری نیت اچھی ہے اور پھر بھی ہمارے اس احسان کی ہمارے اس احسان کو کوئی مانتا نہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم اپنی سی کوشش کر بیٹھتے ہیں ماں باپ کے ساتھ اچھا کرنے کے لیے، وہ پھر بھی راضی نہیں ہوتے، خوش نہیں ہوتے، وہ سمجھتے ہیں کہ اولاد اور بھی کرنا چاہیے، جبکہ اولاد کے بس میں نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو پتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، ماں باپ کو نہیں پتا۔ تو تم اگر پلٹ جاؤ گے، یعنی اللہ سے توبہ کرتے رہو گے، رجوع کرتے رہو گے، اللہ سے اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کی معافی مانگتے رہو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ ایک بچی مجھے بہت پریشان تھی، بتا رہی تھی بیچاری کہ میری تو جاب بھی نہیں ہے آج کل، اور جو شادی شدہ ہے، تو میں ان کو اتنا سمجھاتی ہوں، میرے پاس تو خود خرچہ مشکل دفعہ ہو جاتا ہے، بچوں کے حالات بھی بیٹا بیٹیوں کے، تو کہہ رہی میں نہیں دے پاتی ہوں۔ تو ماں باپ بعض دفعہ ظاہر بوڑھے ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا تو ایسی مشکلات میں بھی ڈال دیتے، تو اس کے بھی اللہ سے کمی کوتاہی ہو جائے تو معافی مانگے۔ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ، رشتہ داروں کو اس کا حق دو، اور مسکین کو اور مسافر کو، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی پورے معاشرے کے ساتھ اچھا سلوک، فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ جب مال ہمارے پاس زیادہ آ جاتا ہے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جہاں اور جیسے چاہیں خرچ کریں اور پانی کی طرح بہائیں،
لیکن ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. اور مبذرین وہ ہیں جو ناحق خرچ کریں, جہاں نہیں خرچ کرنا ہے وہاں کریں, یا جہاں تھوڑا کرنا چاہیے وہ زیادہ کریں. تو اوور آل فضول خرچی کی مذمت کی گئی ہے اس آیت میں. چاہے لباس کے اندر ہو, لباس بناتے ہوئے بھی ایک ایوریج درجے کا لباس بنانا چاہیے. بہت زیادہ قیمتی لباس, بہت زیادہ قیمتی زیورات, بہت زیادہ قیمتی استعمال کی چیزیں, جبکہ ایوریج چیز میں اچھا گزارا ہو سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان سب کچھ ہوتے ہوئے فقیر بن جائے. سمجھداری کے ساتھ اچھی چیز استعمال کرے, لیکن زیادہ ایکسپینسو نہیں, فضول خرچی نہیں. اور لین دین کے معاملے میں بھی جیسے گفٹ کا تبادلہ ہوتا ہے, اس میں بھی انسان اپنی حیثیت کے اندر رہتے ہوئے خرچ کرے. کسی کو دیتے ہوئے, کسی کی محبت میں اپنا گھر نہ لٹا بیٹھے, ایسی چیز نہ دے کہ بعد میں پچھتائے. یہ تمام چیزیں پھر فضول خرچی میں آ جاتی ہے جن کی ضرورت نہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان. اور اس طرح انسان شیطان کا بھائی بن جاتا ہے. حدیث مبارکہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ, مال کو ضائع کرنا, لوگوں سے بہت مانگنا یعنی لوگوں سے سوال کرنا. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کچھ نیسیسٹیز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور کچھ جو ہے ہماری کچھ نیسیسٹیز ہوتی ہیں, اور کچھ جو ہے ہماری نیڈز ہوتی ہیں, کچھ جو ہے وانٹس ہوتی ہیں. تو نیسیسٹیز, ضروریات پر خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں. نیڈز بعض اوقات انسان بہت زیادہ بڑھا لیتا ہے, اور وانٹس اور خواہشات, وانٹس, اس میں کوئی لمٹ ہی نہیں. پھر اس میں انسان حد سے بڑھ جاتا ہے, اسی کو فضول خرچی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آیت نمبر 28, اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں, مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو, تو انہیں نرم جواب دے دو. بعض اوقات رشتہ دار دیکھتے ہیں کہ مال زیادہ ہے تو بہت زیادہ ڈیمانڈ کرنے لگتے ہیں. ایسے میں انسان کی اپنی بھی ضروریات ہوتی ہیں, تو وہ ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتا. تو فرمایا ان کو جھڑکو نہیں, ان کو بہت اچھے طریقے سے اچھے اخلاق کے ساتھ انکار کر دو. یا بعض اوقات بعض لوگوں کی عادت بھی بن جاتی ہے, بار بار مانگتے ہیں, اور وہ بہانے کر کر کے کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے ہیں رشتہ دار, کیونکہ مانگ کر لینا ایزی منی ہوتا ہے, خود کچھ محنت نہیں کرنی پڑتی. اب انسان کو یہ بھی مناسب نہیں لگتا کہ روز اگر کسی کو دے گا اور اس کی خراب عادت کو مضبوط کرے گا, تو یہ بھی درست نہیں. تو ایسے میں حکمت کے ساتھ, عمدہ معاملے کے ساتھ اس چیز سے باہر نکلنا ہوگا. آیت نمبر 29, تو نہ اپنے ہاتھ گردن سے باندھ رکھو, نہ اسے بالکل بھی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ. ان دونوں کے درمیان اعتدال کا معاملہ ہونا چاہیے. نہ تو انسان ہر چیز سینس سیٹ کر رکھے, جہاں فضول خرچی منع ہے وہاں بخل بھی منع ہے. اسلام ہمیں خرچ کرنے کی تلقین کرتا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. مسلمانوں کا مزاج خرچ کرنے والا ہوتا ہے, دینے والا ہوتا ہے, صرف سینس سیٹ کر رکھنے والا نہیں ہوتا. لیکن اس میں اعتدال, بیلنس ضروری ہے. اپنی ذات پر بھی خرچ کرنا, اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا, والدین پر, رشتہ داروں پر, دوستوں پر, اپنے عزیزوں پر, فی سبیل اللہ کو قرض حسنہ دینا, دین کے راستے میں خرچ کرنا, لیکن کہیں بھی حد اعتدال سے نہیں بڑھنا. کسی طرح کے ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جائیں کہ لوگ بھی تمہیں ملامت کریں اور خود بھی تم اب دوسروں کے محتاج ہو جاؤ, یعنی جو تھا وہ سب لٹا دیا, پھر دوسروں سے مانگتے پھرو. نمبر 30, تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے. اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو, ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی. در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے. بچوں کو ابارٹ کرانے سے منع کیا گیا, یعنی پیدا ہونے کے بعد تو اہل جاہلیت قتل کرتے تھے. اس زمانے میں اتنے سوفسٹیکیٹڈ آلات نہیں تھے کہ ماں کے پیٹ میں بھی قتل کیا جا سکے. آج کے دور میں انسان نے جتنی چیزوں کی ترقی کی ہے, وہاں شر میں اس سے زیادہ ترقی ہو چکی ہے. اور وہ ترقی انسانی جان کو لینے کے لیے تیار ہے, جس میں عموماً بیٹیوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. الٹرا ساؤنڈ سے جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ سیکس ڈٹرمن ہو جاتا ہے, لڑکی یا لڑکا, تو بعض اوقات ایسے علاقے, ایسے ملک, ایسے کلچر جہاں پر لڑکیوں کی پیدائش کو پسند نہیں کیا جاتا, انہیں دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی بچوں کی تعداد کی زیادتی سے گھبرا کر, یا یہ کہ ان کو کھانا کھلانا پڑے گا, ان سب چیزوں کی وجہ سے بچوں کو مارنا نہیں چاہیے, نہ پیدا ہونے کے بعد نہ پیدا ہونے سے پہلے. یہ کبیرہ گناہ ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. 15 باتوں کا حکم ہے نا, میرے خیال ہے آپ نوٹ کرتی جا رہی. زنا کے قریب نہ پھٹکو, وہ بہت بڑا برا فعل ہے
اور بڑا ہی برا راستہ ہے۔ انسان جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کے اوپر چھتری کی طرح ہوتا ہے، پس جب وہ اس برے فعل سے باہر آتا ہے تو ایمان واپس لوٹ آتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس حال میں زلزلہ آ جائے، کوئی اچانک موت آ جائے، ہارٹ فیل ہو جائے اور انسان اسی حال میں مر جائے تو بے ایمان مرا، یعنی کتنا بڑا نقصان ہے کہ انسان کا ویسے بھی زنا کی وجہ سے کئی نئی بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے، وہ اعلانیہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان میں طاعون اور ایسی مختلف بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو پہلے ان میں موجود نہ تھی۔ یہ تو زنا کی بات تھی، پھر زنا کے قریب جانے تک کی ممانعت کی ہے۔ ایسے سارے دروازے بند کر دو جن کی وجہ سے انسان زنا کا ارتکاب کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم پر اس کے زنا سے حصہ لکھا جاتا ہے، لا محالہ اسے ملے گا۔ بس آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا گفتگو کرنا ہے، ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے، پاؤں کا زنا چلنا ہے، اور دل کا گناہ خواہش اور تمنا کرنا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب۔ آیت نمبر 33 ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق دیا ہے، بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے اور اس کی مدد کی جائے گی۔ انه کان منصورا، بہت سے قتل زنا کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، کلنگ کی وجہ سے ہوتے ہیں، زنا کی وجہ سے یا زنا کے شبہ میں۔ ولا تقربوا مال الیتیم، مال یتیم کے پاس نہ پٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ بالعہد ان العہد کان مسئولا، عہد کی پابندی کرو، وعدے پورے کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ جو وعدے تم نے کیے تھے انہیں پورا کیا کہ نہیں۔ منافق کی علامت یہ ہے کہ جب عہد کرے تو بدعہدی کرے۔ پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے۔ بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کی باز پرس ہوگی، یعنی سنی سنائی باتیں نہ کرو کیونکہ انسان کا جھوٹا ہونے کی علامت ہے۔ اس طرح بلا تحقیق آگے بات نہیں پھیلانی۔ ایک بات جس کو ہم نے کنفرم نہ کیا ہو فوراً آگے نہ بتائیں، کیونکہ اللہ نے یہ کان، آنکھ، زبان، دل یہ سب اس لیے نہیں دیے کہ ہم بیکار چیزوں میں اور لغو میں اپنا وقت ضائع کرتے رہیں، کیونکہ بعض لوگوں کے پاس جب زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی کام نہیں ہوتا تو دوسروں کے حالات واقعات میں دلچسپی لیتے ہیں اور طرح طرح سے کرتے ہیں۔ اس کی بجائے ہم ذکر کریں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کی سائنسز پڑھیں، ایسی کلاسز رکھیں، مل کے میں اور آپ پڑھیں، سارے علوم پڑھیں، قرآن کے علوم القرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، اور جو ہے ہم فقہ پڑھیں، اور ہم جو ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں ایسا بنا دے۔ کیونکہ ابھی ہماری نورجہاں بہن نے بھی کل کی حدیث کوٹ کی تھی اسٹارٹ میں ہی کہ قرآن پڑھنے والا پڑھانے والا سب کے لیے اجر ہیں، وہ آل اللہ ہیں اور آل القرآن ہیں ماشاءاللہ۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، نہ تم زمین کو پار سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں، اور دیکھ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر۔ کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکوں کو بیٹیاں بنا لیا۔ بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبان سے نکالتے ہو۔ حقیقت یہ کہ انسان کی زبان انسان کے لیے بہت بڑی آفت ہے۔ جسم کا ہر عضو جو ہے وہ اللہ سے شکایت کرے گا، کس کے بارے میں؟ زبان کے بارے میں، اور روز کرتا بھی ہے۔ اللہ اس کی زبان کی تیزی کی وجہ سے ہم کو سزا ملے گی، ہم جہنم میں جائیں گے۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اپنی زبان پر قابو پا لیا۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ توفیق دے کہ ہم اپنی زبان پہ قابو پا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھ، کان، ہمارے سارے اعضاء ہمارے لیے فائدہ مند بنا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا مانگا کرو، حدیث مبارکہ ہے، اپنے رب سے یہ دعا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم متینی بسمعی و بصری وجعلہم الوارث منی وانصرنی علی من یظلمنی وخذ منہ بصاری۔ اے اللہ تو مجھے میرے کانوں اور میری آنکھوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرما، اور ان دونوں کو میرا وارث بنا دے، اور مجھ پر ظلم کرنے والے کے خلاف میری مدد فرما، اور اس سے میرا انتقام لے۔ میں دیکھتی ہوں ہمیشہ ہم نے دیکھنا
کوئی آیت آتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہماری رہنمائی فرمائی، فوراً دعا اللہم، میرے ساتھ پڑھے اللہم متینی بسمعی و بصری وجعلہم الوارث منی وانصرنی علی من ظلمنی وخذ منہ بثاری وخذ منہ بثاری. تو یہ دعا ضرور پڑھا کریں. آپ کی بھیا کا نستعین میں ساری دعائیں ہیں، آپ مجھے معلوم ہے آپ پڑھتی ہیں صبح شام کے اذکار میں آپ پڑھتی ہیں. 41 وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں، یعنی سمجھنے کی بجائے ناسمجھی کا ثبوت دے رہے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے. پاک ہے وہ بہت بالا اور برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. اس کی پاکی تو آسمانوں، ساتوں آسمان اور زمین اور ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہے. کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی ہم کے ساتھ اس کی تصویر نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تصویر سمجھتے نہیں ہو. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے. تو ہمیں یہاں پر دوبارہ کثرت سے تسبیح کرنے کا سبق دیا گیا ہے. فرشتوں اور بندوں کے لیے اللہ کا چنا ہوا کلام ہے. وہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ کون سا کلام افضل ہے. آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور بندوں کے لیے چنا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا، کہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے. ہر مخلوق، ہر چیز کی نماز کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، اور اس کے ذریعے رزق ملتا ہے. تو اگر آپ کو بھی رزق چاہیے، رزق میں کمی ہے، جاب چھٹی ہوئی ہے، کہیں بزنس نہیں چل رہا ہے، تو سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھے. ایک اور حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان میں بھاری ہیں اور رحمان کے کو محبوب ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کلیمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن انہ کان حلیما غفورا. بے شک وہ بڑا بردبار اور درگزر کرنے والا ہے. آیت 45 وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں. پھر بھی اللہ کی بات کی طرف متوجہ رہیں، اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں، اور جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں. یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو. دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر چھاٹتے ہیں. یہ بھٹک گئے ہیں، انہیں راستہ نہیں ملتا. وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے. ان سے کہو تم پتھر ہو یا لوہا بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعیدتر ہو، پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے. یعنی قیامت کے دن دوبارہ جی اٹھنا لازم ہے. وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے وہ جو ہمیں زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا. جواب میں کہو وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب؟ تم کہو کیا جب وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو. جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی دیر ہی اس حالت میں پڑے رہے ہیں. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو اچھی ہو، بہترین ہو. ہر جگہ یہ آ رہا ہے کہ بات اچھی نکالیں، بدوا بھی نہ دیں. قولوا للناس حسنا. دراصل یہ شیطان ہے جو انسان کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے. حقیقت ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تو انسان زبان کے ذریعے فساد ڈلواتا ہے انسان کو شیطان. اس لیے بات عمدہ، کلام عمدہ، غصے میں بھی انسان اگر آرام سے بات کر لے تو بات آگے نہیں بڑھتی. حقیقت یہ کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. وہ خواہشات کے راستے سے آتا ہے، وہ زبان کے راستے سے آتا ہے، وہ مال کے راستے سے آتا ہے. کون سا راستہ، کون سا طریقہ ہے جس سے وہ ہمارا پیچھا نہیں کرتا اور اپنی طرف لے جانا نہیں چاہتا. اس سے بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے.
آیت 54، تمہارا رب تمہارے ہاتھ سے زیادہ واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا، تیرا رب زمین و آسمان کی مخلوق کو زیادہ جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے ہیں، اور ہم نے ہی داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی تھی۔ ان سے کہیے، پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو اللہ کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں، نہ بدل سکتے ہیں۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ یعنی انسان اپنے بزرگوں کے پاس جاتا ہے کہ وہ انہیں خدا سے بخشوا دے یا اللہ سے معافی کروا دے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ تو خود اپنی معافی کے لیے فکر مند ہوتے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہی ہے ڈرنے کے لائق، اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دے۔ یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے، یعنی ہر قوم کا ایک وقت ہے، اور اپنے وقت کے ساتھ اس قوم کو، اس کی تہذیب کو، اس کے کلچر کو ختم ہونا ہے۔ 59، اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں۔ چنانچہ دیکھ لو سمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹلی لا کر دی، انہوں نے اس پر ظلم کیا، انہوں نے اونٹنی کی پوچھیں کاٹ دی تھی۔ ہم نشانیاں اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں۔ یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے اس کو، اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا ہے، یعنی زقوم کا درخت، یہ جہنمیوں کو کھانے کو دیا جائے۔ ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں، مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کیے جاتی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اور یاد کرو جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر مہلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو میں اس کی پوری نسل کو بیخ کنی کر ڈالوں، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو شیطان کی بھی دعا سنی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں شیطان نے کیا کہا کہ میں انسان کو پکڑ لوں گا، اس کے بچوں کو بھی پکڑ لوں گا، صرف ہمیں نہیں ہمارے بچوں کو بھی اپنے راستے پر چلانے کی فکر کرتا ہے، اور بہت ہی چھوٹی عمر میں وہ شروع ہو جاتا ہے، بلکہ پیدائش کے دن سے اپنا کام شروع کر دیتا ہے، کیونکہ بچے کو کچوکے دیتا ہے تو بچہ پیدا ہوتے ہی ہم دیکھتے ہیں نا رو رہا ہوتا ہے، روتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کی پیدائش کے وقت اپنی انگلی سے اس کے پہلو میں کچوکے لگاتا ہے، سوائے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے۔ جب انہیں وہ کچوکے لگانے گیا تو پردے پر لگا آیا تھا، کیونکہ ان کی والدہ نے تو دعا بھی کی تھی نا ان کے لیے، تو ان کو نہیں لگا کیونکہ ان کی والدہ نے پہلے سے ہی دعا کر رکھی تھی۔ تو بچوں سے بھی غلط کام کرواتا ہے، کبھی یہ نہیں کہیں کہ یہ تو معصوم بچے، ہم کہتے ہیں نا یہ تو معصوم بچے ہیں انہیں تو پتہ نہیں۔ بعض بچے ایسا فساد ڈلواتے گھروں میں کہ جن کو بعض اوقات غلط بھی استعمال کیا جاتا ہے، بچوں کو غلط استعمال کیا جاتا ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر پہنچائی جاتی ہے۔ بچے ماں سے دادی کے پاس گئے اور ماں کی بات کوئی کہہ دی، اماں کیا کر رہی تھی آج، کون کرایا تھا، کیا کھایا، اب معصوم بچی اپنے بھولے پن میں سب معلومات دے دیتی، پھر کیا ہوتا ہے ایک بچی کی دی ہوئی اطلاعات گھر میں فساد برپا کر دیتی۔ بعض دفعہ بچوں کو صحیح پوری بات پتہ بھی نہیں ہوتی، ہم نے ماں نے باپ سے کوئی بات کی، انہوں نے ادھورا سنا اور جا کے وہ گھر میں دوسرے لوگ رہتے ہیں ان کو پہنچا دیا بات غلط۔ تو بعض دفعہ بچے اکیلے ہوتے ہیں اور اکیلے میں فوج کا قسم کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو بچوں پہ ضرور نظر رکھیں۔ میں نے تو ایک بات تجربے سے سیکھی، جہاں بچہ 12 13 سال کی عمر میں دروازہ بند کرنا شروع کر دے اور اپنے موبائل میں پاس ورڈ ڈال دے اور یہ چیزیں چھپانا شروع کر دے، تو وہیں سے آپ سمجھ لیں کوئی گڑبڑ ہے۔ یقین میری بات مانیں، یقین آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کوئی ایسی چیزیں ایسا کنٹرول رکھیں کہ وہ پھر یہیں سے خرابی ہوتی نا، تو اور فوج پھر تو کیا کرتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں اور فوج کے قسم کے کام شروع کرنے دیتے۔ اور آج کل تو ٹیکنالوجی آپ نے وہ کچھ دیکھ رہے ہیں، کیا کرے اب اللہ نہ کرے، الحمدللہ ہمارے گھر کے ماحول بہت اچھے، لیکن یہ کہ جیسے ہی دیکھا کمفرٹر میں وہ ہے موبائل، پیرنٹس آ گئے یا کوئی بڑی بھائی بہن آ گیا
تو وہ ایپ ہی ڈیلیٹ ہو گئی، انسٹال ہو گئی، ایک سیکنڈ میں کلک کے چکر سے۔ تو جو کچھ آس پاس معاشرے میں دیکھتے ہیں ان کی نقالی کرنا بچے معصوم شروع کر دیتے ہیں، بعض دفعہ وہ بہت خطرناک قسم کے کام کرنے لگتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی یہ نہ سوچیں کہ پیچھے بچوں کے پیچھے شیطان نہیں، بچوں کے ساتھ بھی وہ شروع سے لگ جاتا ہے پیدائش سے۔ حدیث مبارکہ عبداللہ بن دینار سے مروی ہے کہ میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ بازار گیا تو وہ ایک چھوٹی بچی کے پاس سے گزرے جو گانا گا رہی تھی، اس پر ابن عمر نے کہا شیطان اگر کسی کو چھوڑتا تو اس بچی کو چھوڑ دیتا۔ دیکھیں حدیث سے بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 64، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرِجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلانا، یہ دعوت کیا ہے؟ استفزز، ایک معنی ہے آپ کسی کو ہلکا سمجھنا، یعنی اس کے ایمان کی کمزوری دیکھنا تو اس کو اپنے جھانسے میں لے لینا۔ دوسرا معنی قدم پھسلا دینا، اور یہاں پر پھسلانے کے لیے کیا کہا گیا؟ بِصَوْتِکَ کا، اپنی آواز کے ساتھ۔ تو شیطان کی آواز، تو شیطان کی آواز کیا ہے؟ موسیقی ہے۔ اللہ نے کہا اس کو پھسلا لے اپنی آواز کے ساتھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھنٹی شیطان کا باجا ہے، اس لیے ٹیلی فون میں ایسی گھنٹیاں نہ ڈالیں کہ ہر وقت شیطان کو خوش کرتی رہیں۔ اور جو ڈیکوریشن پیسز ہوتے ہیں جو ہم لگاتے ہیں ان میں بھی گھنٹی بج رہی ہوتی ہے، دروازہ کھلا تو وہ بجی، تو اس طرح کی گھنٹیاں نہ رکھیں۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا بے شک میرے رب نے میری امت، حدیث مبارکہ ہے، بے شک میرے رب نے میری امت پر شراب، جوا اور جو کی شراب، سارنگی اور آلات موسیقی کو حرام قرار دے دیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر فرمایا تم جس کو چاہو اپنا مددگار بنا لو اور ان کے مال و اولاد میں حصہ لگاؤ۔ اللہ نے اس حد تک اس کو شیطان کو آزادی دے رکھی ہے، وہ اس طرح وہ فضول خرچی کروا کر مال ضائع کرواتا ہے، چاہے کھانے میں ہو چاہے کپڑے میں ہو، کیونکہ وہ کیا چاہتا ہے کہ انسان نے جو اتنی محنت سے خون پسینہ جو مال کمایا اس کو للے تللے میں اڑا دے۔ اور شادی پہ پہلے بھی ہماری بات ہو چکی ہے کہ کئی لاکھ کے پاکستان میں نے دیکھا ہے، یہاں بھی دیکھا ہے کہ 11 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ، اب تو بہت کہاں تک صرف 1 2 3 گھنٹے پہ دلہن پہنتی ہے، اور گاڑی کمائی والدین کی ہو، دلہا کی خود ہو، دلہن کے والدین کی ہو، دلہا کے والدین کی ہو، بچوں نے لڑکا لڑکی نے خود کمایا ہو، وہ ضائع کر دیا جاتا ہے۔ کتنا اس کے متعلق جواب دہ ہوں گے نا، کلو وشربو ولا تصرفوا، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو۔ اور پھر اولاد میں ساجہ لگا، یعنی بچے تو انسان کے ہوں گے لیکن شیطان ان کو اپنا آلہ کار بنا لے، اپنا ٹول بنا لے، اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس، یعنی ان کو غلط امیدیں دلا، جھوٹی توقعات کے چکر میں ڈال، سبز باغ دکھا، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی شیطان جو بھی سبز باغ دکھاتا ہے اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان کے ذہن میں ایسے خیالات ڈالتا ہے کہ اگر انسان ان کی انتہا تک کو پہنچے اس کی کوئی کچھ حقیقت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات دوسروں کی بدگمانیاں قسم کی چیزیں، لیکن ان سارے حملوں میں کون بچیں گے؟ وہ بچیں گے 65 میں بتایا اللہ تعالیٰ نے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا، یعنی میرے بندوں پر، انسانوں پر تجھے کنٹرول نہیں۔ جو میرے خالص بندے ہیں انہیں تو اپنے جھانسے میں نہیں پھنسا سکے گا، اور جو نیک ہے خاص طور پر ان پر تیرا بس نہیں چلے گا، اور تیرا رب توکل کے لیے کافی ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ سے رہنمائی لیتے ہیں، ایسی کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، خود بہت پڑھتے ہیں قرآن کو، وہ خود ذکر کرتے ہیں، ہر وقت شیطان کے وسوسوں کے مواقع پر اللہ کی مدد مانگتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، شیطان ان کو اپنے کنٹرول میں نہیں لے سکتا۔ تو شیطان کے وار تو ہوں گے ہم پر بھی، ہمارے بچوں پر بھی، ہمارے گھروں پر بھی۔ تو کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ سے مدد مانگتے ہوئے، اللہ کی پناہ لیتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے ہیلوں اور چالوں سے متعارف بھی کرانا ہے کہ وہ کہاں سے حملہ کرتا ہے، اپنے ویک پوائنٹ بھی دیکھنے ہیں، شیطان جن چیزوں میں حصہ لگاتا ہے ان چیزوں پر خاص نظر رکھنی ہے، اور ساتھ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور دعا کرنی ہے، کیونکہ اصل قوت تو اللہ کی دی ہوئی ہے کہ انسان برائی سے بچ سکے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی خوب پڑھا کریں کہ نیکی کرنے کی توفیق اور برائی سے روکنے کی توفیق اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا، اس کا مطلب ہے۔ اور یہ حوصلہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ کو حوصلہ کہا جاتا ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے بھی ہے۔ ہمارے اس پر درس ہے مقاعد الشیطان، یوٹیوب پہ آپ ڈالیں گی تو مل جائے گا، ہمارے فیس بک پہ بھی ہے مقاعد الشیطان، شیطان کے جو ہتھ کنڈے سارا آیتوں سے اس پہ ہے۔ تو یہ ٹاپکس ہمارے گزر چکے ہیں۔ اور پھر صحیح بخاری میں تو ہم نے پورا باب پڑھا ہے بد الخلق میں شیطان اور جنوں کے متعلق سارا،
اس کی بھی آپ وہ سن سکتی ہیں. اسے عربک میں بھی آپ کی اچھا ہو جائے گا کیونکہ وہ عربک کا بھی پڑھی ہم نے, اس کا ٹرانسلیشن بھی کیا. آیت 66 ربکم الذی یجزی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ, تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندروں میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. حقیقت یہ ہے کہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے. جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے, آیت نمبر 67, تو اس ایک کے سوا دوسرے جن جن کو تم پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں, مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو. انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے. اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ خدا کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھسا دے یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تمہیں اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ استغفر اللہ, اللہ میں بچا لیجئے, معاف کر دیجئے. اور کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کس وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے, اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے. یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشک و طری میں سواریاں عطا کی اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی. اشرف المخلوقات بنایا نا ہمیں بنی آدم کو. پھر خیال کرو اس دن کا جب کہ ہم ہر انسان گرو کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے. اس وقت جن لوگوں کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا ہوگا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا. وہ خوش اپنا اعمال نامہ لیں گے, اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا, بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں سے ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو. اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ دین ان کی مرضی کے مطابق بتایا جائے, اور بعید نہ تھا کہ ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے, اور پھر ہم سے بھی خطاب ہے, تو لوگوں سے دین کے معاملے میں ایسے کمپرومائز نہیں کیے جائیں گے جو انسان کے عقیدے میں بگاڑ پیدا کر دے اور آخرت خراب کر دیں اس کی. لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دور عذاب کا مزہ چکھاتے. دیکھیں کس سے کہا جائے آپ سے کہ وہ تو کوشش کرتے اور اگر آپ کچھ نہ کچھ جھک جاتے تو کیا ہوتا ہے. لیکن ہم سے بھی کہا جا رہا ہے اور اگر تم ایسا کرتے تو تمہیں دنیا میں بھی دور عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دور عذاب کا. پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے. جو بچے مانتے نہیں, ان کے فیسٹیولز اور ان کی طرح کی چیزیں کرنا چاہتے ہیں, ان کو یہ آیتیں بتا دیجئے. یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا, یعنی اور ان کے ذریعے ہمیں, یعنی حق کو حق جان کر اگر تم ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا کر لیتے, کمپرومائز کر لیتے, تو پھر یہ انجام ہوتا آپ کا. ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا, اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں. لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے. یہ ہمارا مستقل کار ہے, یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے بتا جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا, اور ہمارے طریقہ کار میں تم تبدیلی نہ پاؤ گے. آیت نمبر 78 اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل والقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک, اور فجر کے وقت قرآن کا التزام کرو. یعنی فجر کی نماز میں زیادہ لمبی تلاوت کرو کیونکہ فجر کے وقت قرآن مشہود ہوتا ہے. مشہود کا مطلب ہے دیکھا جانے والا, اور فرشتہ اس پر حاضر ہوتے ہیں. ان کی حاضری صبح کے وقت ہوتی ہے. آپ سسم جمعے کے دن پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر حل اتی علی الانسان پڑھا کرتے تھے. جو ہے رات اور دن کے فرشتے صبح کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں اور عصر کی نماز میں بھی, کیونکہ ان کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ, اور رات کو تہجد پڑھو, یہ تمہارے لیے نفل ہے. بعید نہیں کہ تمہارا رب مقام محمود پر تمہیں فائز کر دے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں مقام محمود کے متعلق آتا ہے کہ مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا, میں اور میری امت ایک ٹیلے پر ہوں گے اور میرا رب مجھے ایک سبز رنگ کی پوشاک پہنائے گا. پھر مجھے اجازت دی جائے گی, پھر میں وہ کہوں گا
جو اللہ چاہے گا، بس یہی مقام محمود ہے. یہ وہ مقام محمود ہے جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے، اور اسی مقام پر آپ وہ شفاعت عظمیٰ فرمائیں گے جس کے بعد لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا. آپ کو معلوم ہے کہ شفاعت عظمیٰ کے مالک کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے بعد ہے یہ اب یہ آیت نمبر 80 میں دعا آ رہی ہے، تو میرے ساتھ سب لوگ دعا پڑھیں پہلے. اچھا پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں تہجد کیا ہے. تہجد جو ہے نیند توڑ کر اٹھنا، رات کے نوافل کو بھی کہتے ہیں، اس کو قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے. فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی ہے. ٹھیک ہے، جو نوافل میں آتی ہے وہ سب سے افضل نماز تہجد کی. تو میرے ساتھ دعا پڑھی. آیت نمبر 80 میں ہماری دعا ہے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجلی من لدنک سلطانا نصیرا. آیت نمبر 80. اور اے میرے رب تو مجھے داخل کر سچائی کے ساتھ داخل ہونے کی جگہ پر، اور مجھے نکال سچائی کے ساتھ نکالنے کی جگہ سے، اور اپنی طرف سے قوت کو میرا مددگار بنا دے. تو یہ آیت نمبر 80 تھی اور یہ دعا تھی. اب جو ہے اس میں ہم نے پڑھا مدخلا صدق و آخری مخرجہ صدق. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ سچائی کی جگہ سے نکال اور سچائی کی جگہ سچائی کے ساتھ لے جا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صدقین کا لفظ جو ہے قرآن مجید کے میں مختلف مقامات پر کس طرح آیا ہے. صدقین، تو صدقین قرآن میں مختلف مقامات پر اس طرح آیا ہے. قرآن کے اسٹوڈنٹ کو پتا ہونا چاہیے، آپ لوگ اسکرین شاٹ لے لیں، بے شک اس کو شیئر بھی کیجیے گا. قدمہ صدقین، مبوہ صدقین، مدخلہ صدقین، مخرجہ صدقین، لسانہ صدقین. لسانہ صدقین 2 بار آیا ہے. مقعدہ صدقین، تو پہلے قدمہ صدقین سورۃ یونس آیت نمبر 2 میں آیا تھا، جو کہ ہماری 11ویں پارے میں گزر چکی. پھر مبوہ صدقین ہماری سورۃ یونس 93 میں آیا تھا، یہ ہماری آیت 11ویں پارے میں گزر چکی. آج ہمیں اس دعا میں ہمیں صدقین 2 دفعہ ملا ہے. آج کی ہماری اس آیت میں آیت نمبر 80 سورۃ الاسراء میں مدخلہ صدقین، سورۃ الاسراء بنی اسرائیل، مخرجہ صدقین سورۃ الاسراء بنی اسرائیل. 80 میں یہ دونوں دفعہ ابھی ہم نے دعا بھی پڑھی تھی. اور پھر اب سورۃ مریم میں لسانہ صدقین آیت نمبر 50، پھر لسانہ صدقین سورۃ الشعراء 84. انشاءاللہ ہمارا دورہ قرآن میں آئے گا یہ سب. مقعدہ صدقین القمر سورۃ القمر آیت نمبر 55. ٹھیک ہے، تو اب یہ میں آپ کو کوئز دوں گی انشاءاللہ جب ہماری کلاسز شروع ہوئی تو آپ کا ٹیسٹ لوں گی، اس میں آپ کو لکھنا ہوگا ہی. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں. اچھا گھبرائیے گا نہیں، جو ٹیسٹ دینا چاہے دے، جو نہ دینا چاہے وہ نہیں. میں ایسے بس ایسے کہہ رہی ہوں. چلیں، تو اگر آپ نئے گھر، نئی دکان، نیا گھر لیا ہے، نئی دکان لیے، نئی جاب ہے، نیا بزنس ہے، نئے ملک میں ٹرانسفر ہوئے ہیں، نئے شہر میں ٹرانسفر ہوئے ہیں، تو یہ آیت نمبر 80 میں جو ہم نے دعا پڑھی تھی کہ ربی ادخلنی مدخلہ صدق واخرجنی مخرجہ صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ ضرور آپ پڑھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، آیت نمبر 80 یاد کر لیں. اب آیت نمبر 81، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور اعلان کرو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے. 82، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا. قرآن تو بے شک شفا ہے. یعنی قرآن سن کر 2 طرح کے لوگ وجود میں آتے ہیں. ایک تو وہ جو اس کے مطابق بدل دیتے ہیں اپنے آپ کو، دوسرے جو اس کی مخالفت کرتے ہیں. جو مخالفت کرتے ہیں ان کے لیے صرف نقصان ہی نقصان ہے. انسان کا یہ حال ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا ہے اور پیٹ موڑ لیتا ہے، جب ذرا مصیبت سے 2 4 ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے. یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے. روح یہاں وحی کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کمی بہرا پایا ہے. تو اب روح کے 3 معنی ہوتے ہیں. ایک تو وحی جو یہاں پہ آیا ہے، ایک جبریل علیہ السلام، اور ایک ہماری اپنی روح. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے عطا کیا ہے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ ہو جو اسے واپس دلا سکے. اور جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل بہت بڑا ہے. کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کرے تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو. 1400 سال سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کیا ہے
کہ اس جیسی کوئی کتاب، کوئی ایک آیت کچھ بھی لا دو. فائنل بات اب کر دی گئی کہ 1 یا 10 آیتیں یا پورا قرآن اس جیسا کوئی بھی نہیں لا سکتا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلْإِنسَانِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر اکثر لوگ انکاری پر جمے رہے، اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے. استغفر اللہ. کیا کیا ڈیمانڈ تھی دین کو ماننے کے لیے. استغفر اللہ استغفر اللہ. مان کر ہی نہیں دے رہے تھے، اور کیا کیا ڈیمانڈ کرتے تھے الٹا. تو اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں روا کر دے. کیونکہ مکہ میں تو یہ ممکن نہ تھا نا، مکہ تو ڈیزرٹ تھا، ڈیزرٹ ہے. یا تو آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے. اب مزید مطالبہ، یا تو اللہ فرشتوں کو روح در روح ہمارے سامنے لیا. اب اس سے آگے کیا کہیں گے. یا تیرے لیے سوائے، یا تیرے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے، اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی کتاب نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں. جبکہ کتاب تو موجود تھی، کتاب تو پہلے آئی ہوئی ہے، گھوم پھر کے بعد تو کتاب پر آئی. فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ میرا رب پاک ہے، میں تو صرف پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں. میں نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ یہ سب کچھ میں تمہیں دکھاؤں گا. لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کہ اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا ہے. ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے. وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پانے والا ہے، جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی و ناصر نہیں پا سکتا. ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اندھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے گونگے اور بہرے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے. آگ کی کیا خاصیت ہے کہ بھڑکنے کے بعد پھر ٹھنڈی ہونے لگتی ہے. ہم اسے ٹھنڈی نہیں ہونے دیں گے، اسے پھر دوبارہ بھڑکائیں گے. 98 یہ بدلہ ہے ان کی حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا. کیا ان کو یہ نہ سوجا کہ جس رب نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے. اس نے اس کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے وہ اس کا انکار ہی کریں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اگر میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے. واقعی انسان بڑا تنگ دل واقعی زکوٰۃ کا بھی فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا، وراثت کا بھی ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہم اس پہ انصاف نہیں کرتے. جس سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے جس بچے کو اس کو دے دیتے، نا انصاف کیا کر دے. اللہ من رحیم اللہ، سارے نہیں. ہم نے موسیٰ کو نشانیاں عطا کی تھی جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھی، عصا اور ید بیضا. ویسے ان کو 9 نشانیاں دی گئی تھی اور عصا اور ید بیضا تو بہت مشہور ہے. اب یہ تم خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لو، جب وہ سامنے آئے تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے. موسیٰ نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے. آخر کار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ کر پھینک دے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا. اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا کر حاضر کریں گے. اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور حقی کے لے کر یہ اترا ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اسے خوشخبری دے دو اور جو نہ مانے اسے متنبع کر دو. اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، 23 سال میں نازل ہوا تھوڑا تھوڑا کر کے، تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ. اور اسے ہم نے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب جو ہے ہم کلاسز میں آتے ہیں، سیکھ رہے ہیں، بہت سی باتیں سیکھ رہے ہیں، تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ پیچھے تو نہیں سکھاتا. جب اللہ تعالیٰ موقع دے دے، جب اپارچونیٹی آ گئی، جب چانس مل گیا تو بس اب اس کو پکا یاد کیا کریں. جو بھی یہاں سے سیکھ کے جاتے ہیں ریوائز کریں.
آگے پھیلائیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو. جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا رب, اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا. اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں. اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے. تو چلیں اپنی گردن جھکا لیجئے کیونکہ ابھی تو ہم اٹھ کے سجدہ نہیں کر سکتے. سجدے کے تو بہت فائدے ہیں, اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو گردن جھکا لیتے ہیں اور ہم پڑھ لیتے ہیں سجدہ تلاوت کی دعا. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارک اللہ احسن الخالقین. میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اس کی صورت گری کی اور اس کے کان اور اس کی آنکھیں بنائیں. اللہ بڑی برکتوں والا سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر, جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سبھی اچھے, اس کے سب اچھے ہی نام ہیں. اور اپنی نماز نہ بہت بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے, ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو. اور کہو تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا, نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتیبان ہو. اور اس کی بڑائی بیان کرو, کمال درجے کی بڑائی, کمال درجے کی بڑائی. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی اور آن کرتے رہنا چاہیے. حدیث مبارکہ ہے جو سورج نکلنے سے اور غروب ہونے سے پہلے 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے, یہ 100 غلام آزاد کرنے سے افضل ہے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. پھر جب سیڑھیاں چڑھیں اوپر کو جائیں, چاہے ایلیویٹر میں بھی جا رہے ہوں تو کوئی اچھی چیز دیکھے تو کثرت سے اللہ اکبر زبان پر آنا چاہیے, الحمدللہ کے ساتھ, سبحان اللہ کے ساتھ. اور جب نیچے کی طرف جا رہے ہیں تو سبحان اللہ, اونچائی پہ جا رہے ہوں تو اللہ اکبر. تو یہاں پر وما توفیقی الا باللہ, اللہ کا شکر ہماری سورۃ بنی اسرائیل سورۃ الاسراء جو ہے اختتام پہنچی. اب ہم سورۃ الکہف شروع کرتے ہیں تو پہلے ہم تلاوت سن لیتے ہیں انشاءاللہ. تو سورۃ الکہف الحمدللہ آج جمعہ بھی ہے اور ہم نے پڑھی بھی سورۃ الکہف, اور ہمارا دورہ قرآن میں بھی جمعے کے دن ہی آ گئی سورۃ الکہف ماشاءاللہ الحمدللہ. تو اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الکہف. ہم نے تلاوت سن لی. تو یہ سورۃ الکہف جو ہے یہ بہت خوبصورت سورت ہے. اس میں 4 فتنوں کا ذکر ہے. غور سے جانیں گے, پڑھیں گے, سمجھیں گے. 4 واقعات کے ذریعے سمجھایا گیا ہے. دراصل اس کا شان نزول یوں ہے کہ یہودیوں نے, کیونکہ اہل کتاب تھے, ان کی کتابوں میں تھا, تو یہودیوں نے 3 سوال پوچھے تھے آپ وسلم سے کہ روح کی حقیقت کیا ہے, اصحاب کہف کون لوگ ہیں, اور ذوالقرنین کا کیا واقعہ ہے. تو یہ اس کا شان نزول ہے. تو اور اس میں اصحاب کہف کا ذکر ہے جس کے نام پر اس سورت کا نام سورۃ الکہف رکھا گیا ہے. تو اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الکہف ہے. تو ہم پڑھتے ہیں, جانتے ہیں, سمجھتے ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. سورۃ الکہف مکی صورت ہے, دجال سے کے فتنے سے بچانے والی صورت ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ کتابہ ولم یجعل لہ عوجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سورۃ الکہف کی حدیث مبارکہ ہے, جو آدمی سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن ہو جاتا ہے.
تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو زندگی کے تمام معاملات کو فیصلہ کرنے کے لیے، راہ دکھانے کے لیے روشنی عطا کرے، تو ان کو ہر جمعے سورت کو پڑھنے کی پابندی کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورت الکہف کی تلاوت ایسے کی جیسے کہ وہ نازل ہوئی، تو یہ اس کے لیے اس روز قیامت تو اس کے لیے روز قیامت اس کی اقامت گاہ سے مکہ تک نور کا سبب بنے گی۔ اور جس نے سورت کے آخری 10 آیات پڑھی پھر دجال نکل آیا تو اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ اور پھر جو ہے جس نے جمعے کی رات سورت الکہف پڑھی اس کے اور بیت اللہ کے درمیان نور کی روشنی ہو جائے گی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ کس بات پر تعریف؟ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، وہ جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی، یعنی قرآن مجید کے بھیجے جانے پر۔ اللہ رب العزت کی تعریف اور بہت زیادہ شکر۔ ولم یجعل لہ عوجا، اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی اور کوئی ایسی بات نہیں جو انسان کو سمجھ میں نہ آئے، یا حق سے ہٹی ہوئی ہو، یا زیادتی یا ظلم والی ہو۔ قیما، مضبوط ہے، درست کرنے والی ہے۔ لتنذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب کو خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان لوگوں کو ڈراؤ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا، اس بات کا نہیں انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو۔ بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی، وہ محض جھوٹ کہتے ہیں، یعنی کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دینا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اچھا تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہیں اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے واپس آ رہے ہیں اور اپنی بیٹی کو دفنایا جا رہا ہے، وہ آپ کے پیچھے فوت ہوئی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں جنگ بدر میں، وہ اس لیے شرکت نہیں کر سکے کہ ان کی اہلیہ تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آصلی وسلم کے داماد تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے بیمار ہونے کی وجہ سے جنگ بدر میں شرکت نہیں پائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ جنگ بدر میں کامیابی کی خوشی ملتی ہے، دوسری طرف بیٹی کے دنیا سے رخصت ہونے کی خبر ملتی ہے کہ کس چیز پر خوشی منائی جائے اور کس چیز پر غم منایا جائے۔ ساری خوشیاں، سارے غم اللہ کے لیے ہے۔ جب انسان اللہ کی راہ میں ہوتا ہے تو پھر اللہ کی خوشی ہر خوشی سے زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ اس وقت انسان یہ نہیں دیکھتا کہ میری ذاتی خوشیاں کیا ہیں۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو محسوس کیجئے کہ وہ لوگوں کے لیے تڑپتے تھے کہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ ہمیں بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے شیئر کریں، لوگوں کو بلائیں اس محفل کی طرف۔ واقعہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان کو لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ یعنی دنیا کی جتنی بھی رونق ہے، پہاڑ، دریا، سب باغات، سمندر، یہ سب کچھ زمین کی خوبصورتی ہیں، لیکن یہ سب کچھ کیوں بنایا؟ تاکہ انسان کا امتحان لیا جا سکے کہ کون سا اچھا عمل کرتا ہے، کہ کون ان چیزوں میں کھو کر رہ جاتا ہے اور کون اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ آخر کا اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں، یعنی یہ دنیا ختم ہو جائے گی، بڑی بڑی بلڈنگ، ہائی رائز ٹاورز اور انسان کی ترقی کے جو بڑے بڑے نشانات ہیں سب کے سب ملیام میٹ ہو جائیں گے، اور زمین ایک سفید میدے کی روٹی کی طرح بالکل ہموار ہو جائے گی، جس میں نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ کوئی ٹیلا، نہ کوئی چھپنے کی جگہ، سب مسمار کر دی جائے گی، پھیلا دی جائے گی، اور تمام انسان حساب کتاب دینے کے لیے اس پر آ کھڑے ہوں گے۔ تو اس لیے انسان کو آج کا دن، کل کا دن، پرسوں کا دن یاد رکھنا چاہیے۔ آج کا دن جو ہم سب اپنی زندگی میں بسر کریں، اپنے طور طریقے پر غور کرنا چاہیے کہ کیا آج اچھے کام کیے میں نے، کل کا دن حقوق العباد، حقوق اللہ کیسے ادا کیے، کل کا دن جو میدان حشر ہوگا، اب پرسوں کا دن ہمارا کیا ہوگا، حشر کے بعد آخری دن ہوگا جنت یا جہنم کا، اس کا انحصار آج کے دن پر ہے۔ درمیان میں انسان کا امتحان ہے، ہم اس امتحان کے لیے کتنی تیاری کر رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ یہ سوچنا چاہیے۔ یہاں پر سب سے پہلے اصحاب کہف کا واقعے کا ذکر آ گیا، جس کے نام پر اس سورت کا نام سورت الکہف رکھا گیا۔ یہ کون تھے اصحاب کہف والے، غار والے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور قبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہو گئے، کچھ نوجوان غار میں جا کر چھپ گئے تھے
اپنا دین بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے۔ انہوں نے کہا اے پروردگار ہمیں اپنی خاص رحمت سے نواز، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہی لنا من امرنا رشدا، یہ دعا ضرور مانگا کر، اور ہمارا معاملہ درست کر دے اور ہمارے حالات درست کر دے۔ اگر ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دے سکتا ہے تو ہمیں بھی دے سکتا ہے نا۔ ہمارے عام طور پہ یہ کہہ کر جب جوانی دیوانی ہوتی کہہ کر سب کچھ جائز قرار دے دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر لیا تھا، اور ہمارے 17 سال کے بچے جو ہے ٹین ایجرز کے نام پر ہر خرابی کرنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ اپنے لیے انہیں لائسنس ملا ہوا ہے، کیونکہ ٹین ایج میں اس لیے چاہیے، اس سے ماں باپ کو چاہیے کہ صحیح ان کی ٹریننگ کریں، وہ سخت بدتمیزی کریں، چاہے تو اپنا وقت سارا موویز دیکھنے میں گزار دیں، گیمز کھیلنے میں گزار دیں، انہیں کچھ نہ کہا جائے، انہیں منع نہ کیا کر جائے۔ اور جب انسان بالغ ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، تو حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، اس کا اعمال نامہ لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ہم کچھ بھی بولتے ہیں کرتے ہیں، اللہ کے یہاں ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے۔ جوانی کی زندگی سب سے زیادہ پروڈکٹیو زندگی ہونی چاہیے، کیونکہ ساری قوتیں عروج پہ ہوتی ہے۔ یہ انسان کے سیکھنے کی زندگی ہے، بہت کچھ کر لینے کی زندگی ہے، کیونکہ جو انسان جوانی سے باہر نکلتا ہے، ڈھلتا جلتا جاتا ہے، اس کا سارا جسم بھی جواب دے دیتا ہے، اس کا ذہن اور اس کی سوچیں بھی جواب دینے لگتی ہیں، وہ اتنا پروڈکٹیو نہیں رہتا جتنا جوانی میں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھیں کہ ہماری یوتھ، ہمارے ٹین ایجر بچے کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کے دور میں ایک بہت بڑا فتنہ یوتھ کے لیے راتوں کو جاگنا، جس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، جب رات کو جاگتے ہیں دن کو سوتے ہیں تو اس کا نقصان ہوتا ہے، ہماری سوشل زندگی ختم ہو جاتی ہے، ہمارے آس پاس کے لوگوں سے ہمارا تعلق واسطہ نہیں رہتا۔ رات کو جاگتے ہیں تو پوری دنیا سے ہم رابطے میں ہیں، لیکن اپنے گھر والوں سے کوئی قریبی تعلق نہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے ہمارے حسن سلوک کے حقدار کون ہیں، ہمارے قریب ترین لوگ۔ پھر جب ہم رات کو جاگتے ہیں تو فجر میں اٹھنا مشکل ہوتا ہے، اور جب فجر میں انسان نہیں ہوتا، فجر کی نماز قضا کر دیتا ہے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ اور دن کے کاموں میں برکت ہوتی ہے، کیونکہ آپ سب نے فرمایا اے اللہ میری امت کے فجر کے کاموں میں برکت ہو، تو اس کی سزا کیا بتائیے؟ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے فجر چھوٹ جانے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ ایک فرشتہ ہے، اس کی ہے ایک شخص کے سر کے اوپر پتھر مارتا ہے، اس کا سر کچل دیتا ہے، اور پھر دوبارہ سر صحیح ہو جاتا ہے، اور پھر وہ پتھر لاتا ہے، پھر وہ پتھر مارتا ہے۔ آپ سب نے پوچھا کہ یہ کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے جو فجر کی نماز قضا کر کے سوتا رہتا ہے اور اٹھتا نہیں، اور ہم بچے کو چاہتے نہیں کہ آج امتحان ہے، پیپر ہے، آرام سے اٹھے گا، رات پر پڑھ کے سویا ہے۔ اصل میں جو بلینکٹ اسے اوڑا ہوتا ہے نا، جو کمفرٹر، وہ ہم نے اس کو آگ کا بلینکٹ پہنا دیتے۔ آپ دیکھیں سزا دی جا رہی۔ تو جب ہم صبح نہیں اٹھتے تو یہ کہہ کر دیر سے سوتے ہیں نا کہ ہم تو دیر سے سوئے، اب کیسے اٹھیں؟ تو کیا ان نوجوانوں نے، کاف والوں نے، غار والوں نے، انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے ماں باپ، اپنے عیش و عشرت کی زندگی چھوڑی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایلیٹ کے بچے تھے، بہت امیر گھرانے کے تھے، کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اب انہیں ختم کر دیا جائے گا یا پھر انہیں زبردستی شرک کی طرف دھکیل دیا جائے گا، تو انہوں نے ہجرت کرنا پسند کی۔ فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، تو انہوں نے کہا اے اللہ ہمیں اپنی خاص رحمت سے نواز۔ انہوں نے دعا مانگ لی، اللہ نے ان کی سن لی، اللہ نے ان کی دعا سن لی اور رحمت کر دی، سارا معاملہ درست کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اگلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سالہ سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ ان دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے نا قصوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں سبق دیتے ہیں، قصوں میں بھی سبق ہوتا ہے۔ اور سورۃ یوسف آپ نے پڑھی، اس کو تو آسن القصص کہا گیا۔ قرآن قصوں کی کتاب بھی ہے، بہت خوبصورت اسٹوریز ہیں۔ اس میں فرمایا وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نوجوانوں سے محبت کرتا ہے۔ جب کوئی جوانی میں اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے، اور یہاں اللہ نے ان کو ہدایت میں ترقی دی، اور ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو بالکل بیجا بات کریں گے۔ تو پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے
آیت نمبر 16، اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبود اور معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فنا غار میں چل کر پناہ لو، نکل چلتے ہیں یہاں سے، اپنا آپ بچاتے ہیں، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا، تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا۔ آیت نمبر 17، تم انہیں غار میں دیکھتے ہو تو تمہیں یوں نظر آتا ہے کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، کیسے اللہ کی مدد آئی، سورج ڈائریکٹ ان کے اوپر نہیں پڑتا تھا تاکہ ان کی نیند ڈسٹرب نہ ہو، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا تھا، یعنی اس وقت بھی سورج ان کو ڈسٹرب نہیں کرتا تھا۔ اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے دی، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھ سکتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں، یعنی وہ سائڈ بدلتے ہیں اپنی، حالانکہ وہ سوچ رہے تھے ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا، اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے، اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی۔ اللہ تعالیٰ کس طرح بے آب و جگہ پر، جہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہ اکیلے پڑے ہوئے تھے، جہاں وحشی جانور بھی آ سکتے تھے، جہاں ان کے دشمن بھی آ سکتے تھے، جن سے ڈر کے وہ بھاگے تھے، بادشاہ سے اور بادشاہ وقت سے اور لوگوں سے، لیکن ایک کتا جو ساتھ چلتے وقت حفاظت کے لیے لے چلے تھے، اس کتے کی بڑی شان ہے کہ صحبت صالح میں تھا، ان کی حفاظت بھی ایک طرح سے کر رہا تھا، دروازے پر بیٹھ کر جب وہ سو رہے تھے تو بہرحال وہاں راتوں کو بھی، دن کو بھی، سردی میں گرمی میں، جب بھی دھوپ میں بھی، ہر چیز سے محفوظ پڑے سوتے رہے کئی سال تک، 310 سال تک اللہ کی طرف سے تھی، اور پھر ان کا روب بھی ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی دیکھے انہیں ڈر کر بھاگ جائے اور قریب بھی نہ پھٹکے، پھر ایک دن وہ جاگ اٹھے جب اللہ نے چاہا، اور اسی آیت 19، اور اسی عجب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھایا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کر لے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے، نہ دوسروں نے کہو کتنی دیر اس حال میں رہے، دوسروں نے کہا شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے، پھر وہ بولے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا، چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے۔ انسان تھے نا، وہ بھی کھانے سے منع نہیں کیا گیا، اٹھے اور اپنے لیے کھانے کی تلاش شروع کی، وہاں سے کچھ کھانے کے لیے لائے، اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے، یعنی احتیاط سے، اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے۔ ابھی ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ کئی سو سال سو چکے ہیں، یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے۔ آیت نمبر 21، اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے ہاتھ پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ وہاں کے لوگ نا قیامت پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا دیا اور ان کو اس کے حال پہ مطلع کر دیا۔ مگر ذرا خیال کرو، جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی، اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے، مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ دوسرے کہیں گے وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا، کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تعداد تو بتائی نہیں، کیوں؟ تاکہ اصل سبق پر توجہ رکھیں، کہانی کو کہیں اس انداز میں نہ لیں کہ کتنے تھے، کتنے بجے نکلے، کتنے بجے سوئے، کتنے بجے اٹھے اور کیا تاریخ تھی، ان چیزوں میں نہ پڑے۔ سیکھنے کی بات جو ہے وہ سیکھی جائے۔ یہاں سے فرمایا ہم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں، بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو، کیونکہ اگر تعداد پتہ بھی چل جائے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں اس لیے اللہ نے ہمیں دعا سکھائی گئی نا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ علم سے بچا، ایسے علم سے بچا جو فائدہ نہیں دیتا۔ آیت نمبر 23، اور دیکھو کس چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہنا کہ یہ نہ کرا کرو کہ کل میں یہ کام کر دوں گا، تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے، اللہ ہی چاہے۔ اب اصل میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں پوچھی تھی، روح کی حقیقت کیا ہے، اصحاب کہف کون ہے، ذوالقرنین کون ہے، یہی سوالات اس صورت کے شان نزول کا سبب بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انہوں نے سوال پوچھے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کل جواب دے دوں گا، لیکن 15 دن تک جبریل وہی لے کر نہ آئے، پھر جب آئے تو انشاءاللہ
کہنے کا حکم دیا گیا، آپ سے کہا گیا کہ انشاءاللہ کہنا چاہیے. تو ہمیشہ یہاں سے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ کوئی بھی بات کہہ رہے انشاءاللہ، میں اچھا کل ایسا کروں گی تو کہنا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے. اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف رہنمائی فرما دے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رشد مانگتے رہنا چاہیے جس طرح اصحاب کہف نے مانگی. اور جب بھی زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ معاملہ پیش آئے جس میں انسان کو فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہو اور وہ چیزیں برابر کی سامنے آ رہی ہوں، اور دو چیزیں برابر کی سامنے آ رہی ہو، پتہ نہ چل رہا ہو کہ کس چیز کو چوز کیا جائے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اسکرین پہ دعا دیکھیں، اللہم استہدیک بارشد امری واعوذ بک من شر نفسی. اے اللہ میں تجھ سے اپنے معاملات میں رشد و ہدایت کا طلبگار ہوں اور میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. ایک اور ہے ہدایت یاد دی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بات کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں ضرور کر دوں گا، الا یہ کہ انسان انشاءاللہ کہے، کیونکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہے، اللہ ہی کرتا ہے جو کرتا ہے. تو انشاءاللہ کہنا ضروری ہے. تو اس آیت سے ہمیں انشاءاللہ کی دلیل ملتی ہے. آیت نمبر 25، اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے. تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے. آسمانوں و زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے. کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا سننے والا. زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. لا یشرک فی حکمہ احدا. تو پورا واقعہ کیا بتاتا ہے ہمیں کہ انسان اگر دین کے معاملے میں کمپرومائز نہ کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، اور اللہ پر بھروسہ کرتے وقت اللہ سے مدد مانگے اور حالات کے درست ہونے کی دعا کرے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے راستے کھول دیتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا. ایسے راستے کھل جاتے ہیں اور پھر مدد آتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے. توکل کرنے سے مدد آتی ہے، توکل کرنے والوں کے لیے مدد آتی ہے. جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مدد آئی. نمرود نے ان کے والد بھی شامل تھے، ان کو آگ میں ڈال دیا تو کیا کہا گیا؟ یا ابراہیم نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا نارو کونی بردا. اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اللہ نے کہا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اوپر سے کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ غیر ضروری چیزوں کو چھوڑے اور اہم ترین چیزوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. فرائض سے سبودوش نہیں ہونی چاہیے. اپنی فکر آپ خود کرنی چاہیے، اپنی ذمہ داری اپنی رسپانسبلٹیز لینی چاہیے، کیونکہ ہمارا حساب ہوگا، ہم کو اللہ کو جواب دینا ہوگا. اس کی تیاری کریں اور راتوں کو جلدی سوئیں، صبح کو جلدی اٹھیں. میں بھی اور آپ بھی، ہم سب کے لیے سبق ہے. اللہ نے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے، اس وقت سے پورا فائدہ اٹھائیں، اور خاص طور پر جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں وہ اس کا پڑھنے کا حق ادا کریں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی کتاب میں سے جو کچھ آپ پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا تو سنا دو. کوئی اس کی مرفوضات، کوئی اس کی فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے. اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اللہ سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں پاؤ گے. 28، اور اپنے دل کو ان لوگوں کی میت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگیز نگاہ نہ پھیرو. کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ جو لوگ اللہ کے دین میں آگے ہیں ان سے اپنا تعلق مضبوط کرو، نہ کہ جو دنیا میں آگے، کیونکہ دنیا والوں سے دوستی کر کے ان کے پیچھے جانے کا مطلب کیا ہے کہ ہم دنیا سے محبت رکھتے ہیں. جو اللہ سے محبت رکھتا ہے وہ اللہ والوں کے پیچھے جائے گا اور ان کے ساتھ رہے گا. کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنے خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے اور جس کا طریقہ کار افراد و تفرید پر مبنی ہے. ولا تعدوا عینک عنہم، اور ان سے نگاہ ہرگز نہ پھیرو. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کسی عام انسان کو نہیں کہا جائے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کمپنی اختیار کرنے کو کہا جائے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تریدو زینت الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان امره فرطا. کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی اور جس کا طریقہ کار افراط و تفرید پر مبنی ہے. صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. اب جس کا جی چاہے مان لے
اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپیٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں۔ وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، جیسے فرائی کرنے کے بعد نیچے جو رہ جاتا ہے نا، جو کالا کالا تیل گاڑا، اور ان کا منہ بھون ڈالے گا۔ بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ، استغفر اللہ، بدترین پینے کی چیز یعنی چمٹ جائے گا منہ سے، اور بہت بری آرام گاہ۔ رہے وہ لوگ جو مان لے اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے۔ ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور باریک ریشم اور اطلس اور دیبا کے کپڑے پہنیں گے اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے۔ بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دیجیے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو۔ دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاش کی زمین رکھی۔ دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور باآور ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا۔ یہ کچھ پا کر وہ ایک دن اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں۔ پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی۔ تاہم مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ بڑی خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ دنیا میں ملا ہے تو آخرت میں کیوں نہیں ملے گا۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ اور اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نکال نہ سکے۔ آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ پھل مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو ٹٹیوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ یہ تھا وہ شخص جس نے دولت کو سب کچھ سمجھ رکھا تھا، اپنی زمین اپنے باغوں پر بہت بھروسہ تھا، اللہ پر بھروسہ نہیں تھا۔ لیکن حقیقت میں کامیاب وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، آخرت کے حساب سے ڈرتے ہیں، اللہ کی طرف لو لگاتے ہیں، خواہ ان کے پاس کتنا ہی مال و دولت کیوں نہ ہو۔ پہلی یوتھ نے تو توکل کیا اور غار میں چلے گئے اور ایمان کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا۔ اس قصے میں اللہ نے ان کی لاج رکھ لی، ان کے لیے رحمت عام کر دی۔ یہاں دوسرا شخص جس کے پاس کچھ نہیں، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، اور جس کا بھروسہ دنیا پر تھا اس کے سامنے اس کو دکھا دیا گیا کہ دنیا پر توکل کرنے کا نتیجہ کیا ہوا۔ انسان خالی ہاتھی رہ جاتا ہے اور پھر یہاں دوبارہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنے کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ عرش کے خزانوں کے نیچے سے یہ کلمہ آیا ہے ہمارے پاس، اس لیے اس کو ہر اچھی چیز دیکھتے وقت پڑھنا چاہیے۔ جب کبھی کسی چیز سے متاثر ہوں تو واو کہنے کی جگہ ہے، ماشاء اللہ کہ آج جا کے بچوں کو ٹوکے گا، پیار سے یہ قصہ بتائیے گا۔ یہ دونوں جو باتیں کر رہے تھے، اور درخت کا اور باغ کا اور نہر والے کا، تو ان سے کہے کہ واو کہنے کی جگہ ماشاء اللہ کہیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ بھی کہے، کیونکہ نظر بھی نہیں لگتی یہ کہہ دیتے تو، کیونکہ جنت میں پودا لگانے والا کلمہ ہے۔ درخت لگانے والے کون سے کلمے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ والحمد للہ۔ 43 نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار اللہ برحقی کے لیے ہے، انعام وہی بہتر جو وہ بخشے، انجام وہی بخیر جو وہ دکھائے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور انہیں دنیا کی زندگی کی حقیقت اس مثال سے سمجھا دیجئے کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پاؤ خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہی نباتات بس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ مال اور اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہیں،
اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہے اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ یعنی دنیا کی مثال ایک باغ کی طرح ہے جو بارش برسنے پر ہرا بھرا ہو جاتا ہے، پھر ایک وقت میں کٹائی ہوتی ہے، ہر چیز بھوس بن کر رہ جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کو دنیا میں دولت ملتی ہے، مال ملتا ہے، آرائش اور زینت ملتی ہے، جوانی جس میں انسان بہت کچھ کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ آبوتاب ہمیشہ باقی رہے گی، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، ہر چیز کا محتاج ہو جاتا ہے۔ آیت 47 فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنا پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے، اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ مرنے کے بعد پھر انسان آگے جاتا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے قیامت کے دن۔ لو دیکھ لو آ گئے نا تم ہمارے پاس، اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت تم دیکھو گے مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، یہ اسکرین پہ اگر ہے تو یہ دیکھ لیں، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ اور امان نامہ سامنے رکھ دیا جائے، اس وقت تم دیکھو گے مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ کی گئی ہو۔ معاف کر دیجیے اللہ، میں معاف کر دیجیے۔ سامنے کیے ہوئے کام اور چھپ کر کیے ہوئے کام، جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے۔ تیرا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا۔ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ آیت 50۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کی حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتا ہے کہ میں نے سارے انعامات تم پر کیے اور تم مجھے بھول جاتے ہو اور شیطان کی باتوں میں آتے ہو، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں۔ حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا اور نہ خود ان کو اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں۔ پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جبکہ ان کا رب ان سے کہے گا، پکارو ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے، یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے۔ سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ جتنے بھی غلط کار ہیں وہ آگ کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ اس میں گرنا ہے اور یہی ان کا گھر ہے، ان کا ٹھکانہ ہے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ اس کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا پھر کہ وہ عذاب کے سامنے آتے دیکھ لیں۔ استغفر اللہ۔ رسول ہم اس کام سے کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمات انجام دے دیں، مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا کر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو، ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی، مذاق بنا لیا۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے وہ ان سے منہ پھیر لے۔ کسی کی نصیحت سننا بڑا مشکل کام ہے، اور خاص طور پر اگر وہ اللہ کی بات ہو تو اور بھی مشکل۔ تو فرمایا کہ ایسا شخص سب سے بڑا ظالم ہے جسے اللہ کی بات بتائی جائے اور منہ موڑ لے۔
میں نہیں مانتا تمہیں اپنی کہتے ہیں نا، میں نہیں مانتا تمہیں اپنی نصیحتیں اپنے پاس رکھو، اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا۔ جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں، یعنی ہم نے دنیا میں ان کو سزا دی کہ ان کے دل بند کر دیے جو انہیں قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دیے۔ تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلدی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے وعدے کا اس وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہ پائیں گے۔ یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، کیونکہ جتنی بھی بستیوں کا تباہی کا ذکر قرآن میں آتا ہے وہ دراصل آس پاس کی بستی تھی، یعنی مکہ میں یا آس پاس تھی، اربوں کے ہاں معلوم تھی، یعنی آج سمود تبوک کے راستے میں آتا تھا، اور تبوک آپ کو پتا ہے سعودی عرب کا شہر ہے۔ انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اہل مکہ کو بتانا مقصود ہے کہ تم بھی بچ نہیں سکو گے، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے نا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ ذرا ان کو وہ قصہ سنا جو موسیٰ کو پیش آیا تھا جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر کبھی ختم نہ کروں گا جب تک دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤ۔ یہ قصہ، اس کا بیک گراؤنڈ کچھ یوں ہے کہ ایک سوال کرنے والے نے، ایک سائل نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، تو سائل کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس وقت دنیا میں مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ پسند نہیں آیا، تو جیسے دولت والے کا جملہ پسند نہیں آیا تھا نا پچھلے واقعے میں ہم نے پڑھا، تو ایسے علم والے کا بھی جملہ پسند نہیں آیا، اور وہی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو مطلع کیا گیا کہ ہمارا ایک بندہ خضر علیہ السلام ہے جو آپ سے بھی بڑا عالم ہے، وہ موجود ہے، اب آپ جائیں ان سے کچھ سیکھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ان سے ملاقات کیسے ہو سکتی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جہاں دو سمندر ملتے ہیں، جہاں دو سمندر کا سنگم ہے، وہاں ہمارا بندہ ہوگا، یعنی خضر علیہ السلام۔ نیز فرمایا کہ مچھلی ساتھ لے جاؤ، جہاں مچھلی تمہاری ٹوکری سے نکل کر غائب ہو جائے تو سمجھ لینا کہ یہی مقام ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے زنبیل میں ٹوکری میں مچھلی ڈالی اور چلے گئے۔ چنانچہ انہوں نے مچھلی لی اور سفر شروع کر دیا، اور اپنے ساتھ اپنے نوجوان شاگرد یوشو بن نون کو بھی لے لیا۔ پچھلے پاروں میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ وہی یوشو بن نون ہے بنی اسرائیل کے واقعے میں، کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کو لے کر اپنا وطن دوبارہ حاصل کیا تھا، فلسطین کو آزاد کرایا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ڈٹرمنیشن دیکھے کہ علم سیکھنے کے معاملے میں کہتے ہیں کہ اس آیت میں کہ میں تو سفر ختم ہی نہ کروں گا جب تک دو دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں۔ اور ہم تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتے ہیں، چھٹی کر لیتے ہیں، سفر ختم کر لیتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ آپ لوگوں نے چھٹی نہیں کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ، ایسے ہی چلتا رہے، اللہ تعالیٰ کروا دیں گے انشاءاللہ چھٹی، اللہ کرے میں اور آپ کوئی بھی نہ کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں گا جب تک کہ میں وہ علم حاصل کر لوں، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا، لمبی مدت تک چلتا رہوں گا ان کے راستے پر، سفر پر۔ رحلہ فی طلب العلم، یہ مسلمانوں کا شعار رہا ہے کہ جہاں بھی علم ملے وہاں پہنچ جاؤ، صرف گھر کے آرام دہ کمفرٹ زون میں بیٹھ کر نہ سیکھو، بلکہ جا کر ان کی مجلسوں میں حاضر ہو اور وہاں جا کر سیکھو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ آزمائش پینڈیمک کی ختم کریں گے اور ہم پھر سے انشاءاللہ گھروں میں بھی سیکھیں گے، مسجدوں میں بھی جائیں گے۔ آیت نمبر 61۔ بس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے۔ اب وہ مقام آ گیا لیکن وہ آرام کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کا بھی آرام، ایک دن کی بھی چھٹی بعض اوقات کتنا پیچھے کر دیتی ہے۔ اگر مثلاً ہم یہاں نہیں آتے، سپارہ نہیں پڑھ سنتے روزانہ، تو کتنی چیزیں ہماری پڑھی ہوئی بھی ہوں ان کی بھی یاد دانی ہو رہی نا، کتنی دعائیں ہمیں یاد دانی ہو رہی آیتیں۔ بس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئے جیسے کہ کوئی سرنگ لگی ہو۔ آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے۔ انسان ہوتے ہیں نا، پیغمبر بھی، بھوک بھی لگتی ہے، تھکتے بھی ہیں۔ بھوک کا ذکر کرنا، تھکنے کا ذکر کرنا کوئی ناشکری نہیں ہے۔ اگر انسان کسی سے کہہ دے کہ اس وقت میں تھک گیا ہوں اور یہ کام پھر کر لیں گے تو کوئی حرج نہیں، کوئی ناپسندیدہ بات نہیں۔ خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا، آپ اب نہ کچھ کھانے کو ہے اور جگہ بھی نہیں ہے، واپس چلو۔ اب لمبا سفر کر کے کہیں پہنچے، بیٹھے اور دسترخوان لگائیں، کھانا کھائے، اور جہاں ہم کو پتا چلے کہ جہاں ہم کو جانا تھا وہ بھی مس ہو گیا، اور ہمارا اسٹاف بھی مس ہو گیا،
اور کھانا بھی جو تھا وہ بھی جو نہیں ہے، تو یہ اصل میں ٹیسٹ ہوتا ہے، تو ان کا بھی یہ ٹیسٹ تھا۔ اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا، وہ یشوع بن نون کہتے ہیں، اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا۔ مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ آیت 64۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی، چنانچہ وہ اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے، اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا، یعنی خضر علیہ السلام کو، اور وہ اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دے جو آپ کو سکھائی گئی۔ آیت 67۔ اس نے جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے صبر کرنا، کیونکہ یہ کلاس روم کا علم نہیں ہے، اس میں تو تجربوں اور مشاہدوں سے علم سیکھا جائے گا اور اس کا نتیجے آنے میں بڑا ٹائم لگے گا، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے ثابت پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا، تو اچھا شاگرد وہ ہوتا ہے جو استاد کی بات مانے۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود آپ کو اس کے بارے میں نہ بتاؤں۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ سوال نہیں کرنا، سوال منع ہے۔ اب وہ دونوں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے سخت حرکت کر ڈالی۔ چپ نہیں رہ سکے موسیٰ علیہ السلام، صبر نہ کر سکے، تو خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، انک لن تستطیع معی صبرا، تم ہرگز بھی صبر نہیں کر سکتے۔ قال لا تواخذنی، عاجزی کرنے لگے، ہمبل ہو گئے، معاف کر دیجئے، بھول گیا تھا۔ آیت نمبر 73۔ بھول چوک پر مجھے نہ پکڑے، بما نسیت، کیونکہ میں بھول گیا۔ نسیت تو آپ کو پتہ ہے انسان کا نام انسان ہے، تو انسان کا روٹ وادی انس، الف نون سین، ہمیں لوگوں سے انس ہو جاتا ہے، ہماری پیٹ جو ہوتی ہے کیٹ وغیرہ ریبٹ وغیرہ جو پالتے ہیں ان سے انس ہو جاتا ہے، اور انسان کا ایک روٹ ورڈ ہے نسی، نون سین یا نسی، بھول نسیان، تو ہم بھولتے ہیں۔ بیما نسیتو، کیونکہ میں بھول گیا تھا، بھول کر تب سا کر بیٹھا، ولا ترہقنی من امری اسرا، اور میرے معاملے میں آپ مجھ سے سختی سے کام نہ لیں، نرمی برتیے، اچھے استاد بنیے، تو میرے لیے بھی سبق ہے کہ میں اچھی طرح پڑھاؤں۔ نمبر 74۔ فن طلقہ، پھر دونوں چل دیے، حتی اذا لقیا غلامن، یہاں تک کہ ایک لڑکے کو پایا، فقتلہ، تو اس کو قتل کر ڈالا خضر علیہ السلام نے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام چپ نہ رہ سکے، قالت اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے بے گناہ کی جان لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بڑا برا کیا۔ تو انہوں نے کہا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، تو میں بھی صبر کرتی ہوں، آپ بھی صلی اللہ میں صبر کرتے، تو بس ہم صبر کریں گے، میں بھی اور آپ بھی انشاءاللہ، ہمیں صبر کرنے والا بنا دے اللہ تعالیٰ۔ تو انشاءاللہ پھر کل ہم اس کو یہ کنٹینیو ہوگی سورۃ الکہف، کل بھی چلے گی ہماری، تو وہاں ہم سارے واقعات پھر کل انشاءاللہ سورۃ الکہف کا اختتام کو پہنچے گی، تو سارا ہم جان لیں گے، سمجھ لیں گے، پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو پھر یہ سورۃ الکہف کی اہمیت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھی اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان تک نور پیدا ہوتا ہے جو قیامت کے دن اس کے لیے روشن ہوگا، اور اس دونوں جمعے کے درمیان والے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ سورۃ الکہف کی فضیلت تھی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعے کی رات سورۃ الکہف پڑھی اس کے اور بیت اللہ کے درمیان نور کی روشنی ہو جاتی ہے۔ یہ ساری فضائل ہیں۔ پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لی اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا، تو کوشش کریں کہ حفظ کر لیں، اور ہم نے کی بھی ہیں، سب کافی بہنوں نے کر بھی لی ہیں، تو دجال کے فتنے سے انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری فضائل تھے سورۃ الکہف کے انشاءاللہ، تو ہم پابندی کرتے ہی ہیں سب لوگ، ہم لوگ ماشاءاللہ اس کی سورۃ الکہف کی جمعے کے روز بھی۔ تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک۔ پہلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. ہم دعا کر لیتے ہیں. ہماری سیما بہن آج نہیں آئی، وہ کہتی ہیں ان کی بھابھی کی کل سرجری ہوئی ہے تو وہ نہیں آ سکی، تو ہم دعا کر لیتے ہیں. اذهب الباس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اصلی اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اللہ تعالیٰ ان کی بھابھی کو بھی، تمام مریضوں کو، ہمیں بھی شفا کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اب انشاءاللہ آپ کو مبارک ہو، آدھا قرآن ہو گیا، 15 پارے ہو گئے. انشاءاللہ منڈے کو، پیر کو انشاءاللہ 16 پارے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے انشاءاللہ. اور کل انگلش کا درس ہے، تو سورۃ النساء ہماری چل رہی ہے، جس میں یتیموں کے بارے میں، عورتوں کے احکامات ہیں، وراثت کے احکامات ہیں. تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ اس کو اٹینڈ کریں. تو اگر آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کو